حاضرین اور ناظرین اور شرکائے گفتگو، آج کے پروگرام کتاب اور مصنف میں ساکوا ساموا کے لائیو زوم فیس بک اور یوٹیوب پر آپ سب کو خوش آمدید۔ غوری اٹلی کے شہر فیڈینسا سے آپ کی خدمت میں آج کا ناول جس کا نام ہے ہم گمشدہ لوگ پر گفتگو لے کر حاضر ہوا ہوں، اور دیکھنے سننے والوں اور شرکائے گفتگو کی خدمت میں ساکوا سموا کی طرف سے اداب عرض کرتا ہوں۔ آج 19 ستمبر ہے اور دن اتوار ہے اور سن 2021 ہے، اور اس وقت اٹلی میں شام کے 5:08 ہوئے ہیں۔ آج کے پروگرام کتاب اور مصنف کے میزبان جناب نعیم واز ہیں، جو لندن برطانیہ میں عرصہ دراز سے مقیم ہے، شاعر و ادیب اور صحافی ہیں، اور لندن اور گجرات سے بیک وقت شائع ہونے والے اسپیکر اور کرسچن ٹائمز کے ایڈیٹر بھی ہیں۔ ان سے درخواست ہے کہ اپنے میزبانی کے فرائض سنبھالیں۔ جناب نعیم واز۔ جی بہت شکریہ غوری صاحب، اس خوبصورت پروگرام میں موقع دینے کے لیے، اور ہم اپنے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ اور میں ابھی صرف نام لوں گا۔ ہمارے ساتھ آج نصر ملک صاحب ہیں، پروفیسر خواجہ صاحب آپ انڈیا سے ہیں، محبوب الہی بٹ صاحب ہیں، آصف عمران صاحب ہیں، علی عمران صاحب ہیں۔ میں جیسے جیسے زحمت دوں گا مہمانوں کو تو مختصراً تعارف بھی میں ان کا پیش کرتا چلوں گا۔ تو ہمارے سب سے پہلے جو مہمان ہیں آج کے علی عمران ہے، میں ان کے بارے میں تھوڑا سا بتا دوں۔ اور یہ ان کا بہت بڑا کام، ایم فل کے لیے ان کا ایک مقالہ اقلیتوں کے بارے میں، پاکستانی اقلیتوں کا اردو ادب میں حصہ، یہ عنوان ہے۔ اور یہ مقالہ انہوں نے لکھا جو پاس ہوا، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس کتاب کو ایف سی کالج یونیورسٹی کے نصاب میں بھی شامل کیا گیا ہے۔ تو یہ ابھی نوجوان ہیں، بہت کام کر رہے ہیں، ان کا بہت کام آگے آئے گا، اور ہم ان کے لیے دعا گو بھی ہیں۔ اور ان کو پہلے موقع دینے کا ایک اور بھی وجہ ہے کہ ابھی یہ غیر شادی شدہ ہے، ابھی انہوں نے بتایا ہے، تو عنقریب ان کی شادی ہونے والی ہے، تو اس لیے تھوڑا فرق بہرحال رکھنا پڑتا ہے۔ تو میں جناب دعوت دیتا ہوں علی عمران صاحب سے۔ علی عمران صاحب، آپ نے اس مقالے کا ذکر اپنی کتاب میں کیا، میری آواز آ رہی سر آپ کو؟ جی جی نہیں بھائی، آپ کی آواز بالکل واضح، اچھا صاف اور کلیئر آ رہی ہے۔ آپ نے غصہ تو نہیں کیا میں نے آپ کی شادی کا ذکر کیا؟ نہیں، مجھے خوشی ہوئی کہ آپ نے مجھے غیر شادی شدہ قرار دے کر سب لوگوں میں آزاد اور خوش جو ہے وہ ثابت کیا ہے۔ ایک شادی فی الحال اجازت کی ضرورت نہیں ہے۔ اچھا، ایک شادی شدہ بندے کو میں ملک صاحب اور خواجہ صاحب کی اجازت سے، شادی شدہ بندے کو کسی نے پوچھا کہ میاں آپ شادی سے پہلے کیا کرتے تھے، تو انہوں نے بڑا اداس چہرہ بنا کے کہا جناب جو میری مرضی تھی میں کرتا تھا۔ تو ابھی آپ کہہ سکتے ہیں آپ کی جو مرضی کرتے۔ اچھا سر، تو ہم اپنے پروگرام کی طرف آتے ہیں۔ آپ نے اپنی جو ایم فل کے لیے آپ نے جو مقالہ لکھا اس میں بھی اس کا ذکر ہے، ہم گمشدہ لوگ کا، اور آپ نے تفصیل کے ساتھ اس کا مطالعہ بھی کیا۔ آپ کا کیا خیال ہے، آپ نے کیسا پایا اس کتاب یا ناول کو؟ سب سے پہلے تو میں شکریہ ادا کرتا ہوں تنظیم ساکوا ساموا، ان کے تمام اراکین کا، اور ان کے چیئرمین محترم جی غوری صاحب، نعیم واز صاحب، آپ کا، کہ آپ نے اس پروگرام کی وساطت سے پروفیسر ڈاکٹر خواجہ اکرام الدین صاحب، نصر ملک صاحب، آصف عمران صاحب اور باقی جو شرکائے محفل ہیں ان سے ملاقات کا، گفتگو کا ایک موقع جو ہے فراہم کیا۔ تو بہت نوازش آپ کی، بہت محبت آپ کی،
جیسا کہ آپ نے ذکر کیا میرے مقالے کا، تو اقلیتوں کی بے پناہ خدمات ہیں ادب میں، اور ان کو پہلی دفعہ پاکستان میں ان کے تمام اصناف اور ان کی جو تمام خدمات تھیں ان کا جو ہے میں نے مقالہ لکھا۔ اس کتاب کو بھی میں نے پہلے بھی پڑھا، محترم جیم فغوری صاحب کا یہ ناول، اور دوبارہ پھر پڑھا۔ دونوں دفعہ ان کے ناول کا مطالعہ کرتے ہوئے جو ایک پرمسرت سا ایک جو تاثر قائم ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ کہانی میں ان کا جو انداز ہے وہ یہ ہے کہ وہ مسلسل قاری کو اپنے ساتھ جوڑے رکھتے ہیں۔ آپ کتاب کے پہلے باب سے شروع ہوتے ہیں تو آخر تک آپ کا دل چاہتا ہے کہ آپ ایک ہی نشست میں اس کا اختتام کریں، اور پھر جو ہے ان کے اس میں نے دیکھا کہ اسپیشلی ان کے مکالمے، ان کی کردار نگاری، ان کی منظر نگاری، جزیات نگاری، یہ سب اتنی شاندار ہیں کہ قاری کو اپنے ساتھ متحرک رکھتی ہیں اور ساتھ ساتھ جوڑے رکھتی ہیں۔ تو میں تو ان کا یہ جو ناول ہے اس کو فکشن سے بڑھ کے کچھ اور محسوس کرتا ہوں کہ وہ ہمارے لیے 2 3 4 تہذیبوں، مختلف روایتوں اور مختلف مذاہب کی ایک سنگم کی حیثیت رکھتا ہے، کہ جہاں پر ہمیں اس قدر معلومات ملتی ہیں۔ خصوصی طور پر اس جو ناول ہے اس میں انہوں نے ایک جو مثلث ایک بنا دی ہے، خاص طور پر مذہب کی اور تہذیب کی اور اس کے ساتھ ساتھ ہجرت کی۔ تو یہ ناول ایک بڑے کینوس پر پھیلا ہوا ہے، بڑا وسیع ناول ہے، بہت اچھا اور بہت عمدہ ناول ہے۔ اب جی میں اپنا فرمائیں۔ آپ کے سوال و جواب ہے گا یا میں جو لکھا ہے؟ نہیں، آپ بولتے جائیں سر، وہ جو آپ بتا رہے تھے ناول کے بارے میں، آپ کی باتیں سننے کے لیے بھی ہمارا دل چاہتا ہے کہ سنتے رہیں۔ جی آپ بولیں۔ آپ کی بڑی نوازش ہے آپ کی۔ تو ان کا یہ پہلا ناول ہے، اور اس ناول میں انہوں نے مختلف جو تہذیبیں ہیں ان کو جس طرح سے یکجا کیا، اور مختلف مذاہب کے جو پیروکار ہیں ان کے درمیان کس طرح محبت، بھائی چارہ اور جو یگانگت ہے اس کا جو فروغ ہے اس کا جو ہے وہ تعارف کروایا ہے۔ بلکہ یقین جانیے کہ احساس ہوتا ہے کہ جس طرح انہوں نے اٹلی میں یا یورپین ممالک میں ان تمام لوگوں کو مذاہب سے اور جو ہے فرقوں سے علیحدہ کر کے یکجا دکھایا ہے، دل چاہتا ہے کہ ایسی ہی تہذیب اور ایسا ہی کلچر اور ایسا ہی معاشرہ یہاں پر بھی ہونا چاہیے، کہ جہاں پر یہ جو چھوٹی چھوٹی قدغنیں لگی ہیں یا لوگوں نے اپنی اپنی ڈیڑھ انٹ کی جو مساجد بنا رکھی ہیں، ان چیزوں کو تھوڑا سا ایک طرف رکھتے ہوئے انسانیت کو، محبت کو، اخلاقیات کو اور جو پیار محبت ہے اس کو اپنانا چاہیے۔ اور اس جو ہے بہت سارے جو ہیں وہ نتائج بھی ملتے ہیں، جیسا کہ دیکھا جاتا ہے کہ یہاں پر ایک مذہب کا بندہ دوسرے مذہب کے شخص کے ساتھ کھانا پینا یا ملنا ملانا یا ان کی تقریبات میں جو ہے وہ شمولیت کرنا تقریباً جو ہے وہ نہیں ہو پاتا۔ لیکن جو ہے جیم فغوری صاحب نے دکھایا ہے کہ وہاں پر جب بھی کوئی تقریب ہوتی ہے تو تمام مذاہب کے لوگ ان تمام چیزوں کو پس پشت رکھتے ہوئے ایک ہی میز پر بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں، گفت و شنید کرتے ہیں، اور ان کے آپس میں بات چیت، ایک دوسرے سے وہ جو محبت ہے وہ جھلکتی ہوئی جو ہے وہ نظر آتی ہے۔ تو دوسری جو چیز اس میں انہوں نے بتائی، جو چیز مجھے بڑی خوش آئند لگی، اسپیشل میں بات کروں گا یہ اسلام کے حوالے سے، کہ جیسا کہ میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ ہر ایک نے اپنی اپنی وہ ایک ڈیڑھ انٹ کی جس طرح کے مسجد بنا رکھی ہے، کچھ لوگ جس طرح فرقوں میں تقسیم ہیں۔ تو انہوں نے لکھا ہے کہ یہاں یورپ کی جو مساجد ہیں وہاں پر جب نماز ہوتی ہے تو لوگ شیعہ، سنی، بریلوی، دیوبندی، حنفی یا اس طرح کی جتنے بھی فرقے ہیں ان کو جیسے پوچھتے رکھتے ہوئے ایک ہی امام کے پیچھے ہے وہ جو ہے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، وہ خواہ پنجابی ہوں،
وہ ہندی بولنے والے ہوں، وہ انگریزی ہوں، اطالوی ہوں، یورپین ہوں، جو کوئی بھی ہوں، وہ ایک لڑی میں پروئے ہوئے جو ہیں ہمیں نظر آ رہے ہوتے ہیں۔ ناول کا جو ہمیں ایک مرکزی خیال ہے وہ یہ ہے کہ ہماری یہ جو نسلیں ہیں جو یہاں پر موجود ہیں یورپین ممالک میں یا جو ہے اور دوسرے ممالک میں جو یہاں سے ہجرت کر کے جا چکے ہیں، اب وہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ لوگ جس قدر اپنی تہذیب کو جو ہے اور نئی جو تہذیب ہے اس کو اپنا چکے ہیں، اس تمدن کو اپنا چکے ہیں، تو ایسا نہ ہو کہ ہماری جو آنے والی نسلیں ہیں وہ کہیں گمشدہ نہ ہو جائیں، ہمارے اس تہذیبی ورثے سے، ہماری اس مٹی کی محبت سے، ہمارے اس تعلق سے کہ جس نے ہمیں کئی صدیوں سے آپس میں مربوط رکھا ہوا ہے، منظم رکھا ہوا ہے اور ہمیں جوڑے رکھا ہوا ہے، ایسا نہ ہو کہ ہم جس طرح جس تیزی کے ساتھ اس یورپین تہذیب کو اپنا رہے ہیں تو ہماری جو اپنی شناخت ہے وہ کہیں پیچھے جو ہے وہ معدوم نہ ہو جائے۔ تیسری جو ایک انہوں نے بات کی جو مجھے سمجھ کہ ناول کا ایک طرح کا ان کا ایک پیغام بھی ہے، وہ یہ کہ کس طرح لوگ جو ہیں وہ غیر قانونی طریقے سے یورپ اور جو دیگر ممالک ہیں ان میں چلے جاتے ہیں، وہ صرف یہ جو ایک جو ہے مقصد جو ہے بن چکا ہے کہ لوگ اپنے پیسہ بنانے کے لیے، اپنا اچھا گھر بنانے کے لیے، اچھی گاڑی کے لیے، اپنا پیلس بنانے کے لیے اور اپنی چودراہٹ یا جس کو ہم پنجابی میں کیا کہتے ہیں اپنی محلے میں اور اپنے خاندان میں اپنی وہ جو ٹور بنانے کے لیے کہ جی ساڈا منڈا باہر ہوندا ہے، اس کے لیے وہ لوگ یہ نہیں دیکھ رہے کہ کیا قانونی طریقہ ہے، غیر قانونی طریقہ ہے، انسانی اسمگلنگ ہے، کچھ بھی ہو جی باہر جانا چاہیے اور ہمیں باہر جانا ہے ہر صورت۔ تو غوری صاحب نے اس میں ایک واقعے کا ذکر کیا ہوا ڈیوڈ سلیم کا کہ وہ کس طرح بھوک، پیاس، بے خوابی اور نکاہت کی وجہ سے جب سمندر میں جو ہے سفر کر ہوتا ہے تو دوسرے اس کے ساتھی جو ہیں اس کو سمندر میں پھینک دیتے ہیں، اس پر ایک کوسٹ گارڈ کی نظر پڑتی ہے تو اسے بچا لیتے ہیں، ورنہ ترقی، مال و دولت، بینک بیلنس، کار اور کوٹھی اور گھر والوں کے وہ تمام جو خواب ہیں وہ سمندر کے نمکین پانی میں حل ہو جاتے۔ اسی طرح جو ہے جیمز غوری صاحب کا میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی کمال فن ہے کہ انہوں نے کرداروں میں جان ڈال دی ہے اور وہ کہانی میں ایسا حقیقی رنگ بھرا ہے کہ فکشن کا گمان نہیں ہو پاتا۔ جیمز غوری صاحب کو اس بات کا پورا ادراک تھا، اس لیے انہوں نے ناول میں تہذیب کے ساتھ ساتھ مکمل آشنائی حاصل کی ہے۔ وہ افغانی تہذیب، ہندوستانی تہذیب اور پاکستانی تہذیب کے باسیوں کی بات کرتے ہیں تو ان کی بات کے انداز سے پتہ چل جاتا ہے کہ کردار کا تعلق کس ملک سے ہے۔ افغانستان کے مجاہدین کو جنگ کے لیے پاکستان اور امریکہ دوستی کا راستہ بناتے ہوئے استعمال میں لانا ان کی سیاسی بصیرت کا ثبوت ہے، کیونکہ جو فنکار اور جو ادیب ہوتے ہیں وہ میں سمجھتا ہوں کہ مذاہب کی اور جو ممالک کی قید ہے اس سے آزاد ہوتے ہیں، اس لیے انہوں نے تمام مذاہب کے ادب و احترام کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک اچھے ناول نگار کا ثبوت دیا ہے کہ جب وہ مذہب کی بات کرتے ہیں تو ان کی بنیادی جو تعلیمات ہیں ان سے مکمل آشنائی رکھتے ہیں، اور جیسا کہ ان کی بہت سارے واقعات میں انہوں نے قرآن پاک کی آیات کے حوالے اور اس کے ترجمہ کا جو ہے وہ برمحل استعمال کیا ہے، تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کے ایک بڑے کہانی کار ہونے کا جو ہے وہ ثبوت ہے۔ اب تیسرا جو اس میں ناول میں جو میں نے چیز جو نوٹ کی وہ یہ کہ وطن کی محبتوں کے ایمان کا ایک حصہ ہے اور ہر شخص کو اپنی جنم بھومی سے عقیدت ہوتی ہے۔ جیمز غوری نے اپنے اس ناول میں وطن کی محبت اور عقیدت کو موضوع بنایا ہے کہ ہمارا وطن پاکستان ہنگاموں، انتشار، خلفشار، بیراہ روی، دہشت گردی، فرقہ واریت، جھوٹ، مکار، فراڈ اور نسلی اور لسانی تعصبات میں گھرا ہوا، جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ یورپ میں نظم و ضبط ہے، احترام ہے، آسائشیں ہیں، سکون ہے، تربیت ہے، روزگار ہے، ترقی ہے، جدت ہے، مگر دل پھر بھی پاکستان کے لیے ہی دھڑکتا ہے۔ ناول کے کرداروں کی سوچ، مسائل اور خواب یکساں ہیں، اس لیے وہ مختلف اقوام اور مذاہب کے نمائندے ہونے کے باوجود ایک ڈگر کے مسافر ہیں۔ ناول میں
اتنی روانی ہے کہ قاری اس کے ساتھ ساتھ بہتا چلا جاتا ہے۔ مصنف کا مطالعہ اور سماجی علوم سے آگاہی ناول کو جاندار بنا دیتی ہے۔ جیم فغوری کا یہ ناول نئے سماج کے نئے باسیوں کی عکاسی کرتا ہوا اردو ادب میں ایک عمدہ اضافہ ہے۔ میں چونکہ 2 بار اس کا مطالعہ کیا تو بہت ساری جو ہیں کوٹیشنز جو ہیں وہ مجھے مل رہی تھی جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہ رہا تھا، لیکن میں صرف ایک ہی اقتباس پہ اکتفا کروں گا کہ جس سے ان کے ناول کا موضوع بھی نکل رہا ہے اور جو ایک سمجھنے کی پورا ایک تھیم ہے ان کے ناول کا۔ وہ کہتے ہیں کہ مجھے اپنے باپ دادا کی وراثت اور جنم بھومی کو خیر بات کہنا پڑا تاکہ میں ایک نئی اور ترقی یافتہ دنیا دریافت کر سکوں۔ ہم نے ہجرت کے اس سفر میں کیا کھویا، کیا پایا، ابھی طور پوری طرح سے میں جان نہیں پایا ہوں۔ کیا اصل میں ہم وہ گمشدہ لوگ ہیں جو منزل کی تلاش میں کسی اور دنیا میں گم ہو چکے ہیں؟ کیا واقعی کچھ پانے کی خواہش میں ان ٹیڑھی میڑھی راہوں میں گم کردہ ہم گمشدہ لوگ ہیں؟ اور جو لوگ ہیں وہ ہمیں یہاں کی مٹی میں دفن کر دیں گے تو کیا ہماری آنے والی نسلیں وہ ہمارے اجداد کے نام کو اور ان کی شناخت کو بچا پائیں گی؟ وہ ہماری زبان و ثقافت کو گمشدہ قدیم انسانوں کی گمشدہ انسانی کڑی کے طور پر کسی میوزیم میں قید تو نہیں کر دے گی؟ پر کیف بہت ساری باتیں ہیں جو ناول سے ہیں کرنے والی، کہنے والی، لیکن میں چونکہ غیر شادی شدہ ہوں لہٰذا مجھے زیادہ باتیں نہیں آتی تو نہیں، یہ آپ بول لیں جتنا ابھی بولنا ہے تو پھر اس کے بعد چونکہ موضوع یہ چھڑا نا یہ غیر شادی شدہ ہونے کا، میں ناول کے نا پہلے باب میں غوری صاحب نے جو ہے وہ پہلا ہی کردار ہے یوسف، اس کا جب وہ ہے تعارف ہی چل رہا ہوتا ہے سیر کے دوران، وہ مصنوعی جھیل ہے اس کے کنارے پر جب بیٹھا ہوتا ہے تو وہاں پر 2 راج ہنس جو ہیں وہ مادہ جو ہے وہ جو ہے اس کے لیے آپس میں جھگڑ رہے ہوتے ہیں۔ غوری صاحب نے لکھا ہے کہ چونکہ اور بھی مادائیں وہاں پر موجود ہیں لیکن وہ کوئی خاص ہے جس پر ان دونوں کا جھگڑا جو ہے وہ چل رہا ہے۔ اسی طرح مطلب یہ اتنی جزیات نگاری، اتنی باریک بینی سے یقین جانیے جب مطالعہ کیا جا رہا ہوتا ہے تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ آپ بھی اسی پتھر کے جو ہے بینچ پر بیٹھے ہوئے اس منظر کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ جی جی، بہت بہت شکریہ سر۔ جی جی، علی عمران صاحب، بہت خوبصورت باتیں آپ نے کی۔ تو ابھی جو ہمارے آج کے اس پروگرام کے دوسرے مہمان ہیں، آپ کا نام ہے آصف عمران اور آپ کا تعلق لاہور سے ہے۔ آپ واپڈا کے سابق سینئر آفیسر ہیں، افسانہ نگار ہیں، آپ کی 2 کتابیں چھپ چکی ہیں، آپ محقق ہیں، تنقید نگار ہیں، شاعر ہیں، دانشور ہیں، اور ایک اور خاص بات اس ناول کے حوالے سے کہ جب اس ناول کی تقریب رونمائی لاہور میں منعقد ہوئی تو اس میں آصف عمران بھی موجود تھے اور آپ نے اس ناول کے حوالے سے ایک مضمون بھی لکھا تھا۔ تو میں گزارش کرتا ہوں محترم آصف عمران صاحب سے کہ آپ ہمیں اس ناول کے حوالے سے کچھ بتائیں۔ جی آصف صاحب۔ نعیم واحد صاحب، معذرت، آصف عمران صاحب کی یہ بھی ہے کہ یہ ناول ان کے نام انتصاب بھی ہے۔ ہاں، یہ نہیں، بڑی بات ہے سر، ابھی آپ کا ذہن کام کرتا ہے۔ جی آصف بھائی۔ نعیم صاحب، بٹ صاحب کوئی بات کرنا چاہتے ہیں۔ جی سر، میں عرض کر رہا ہوں، آپ نے تھوڑا اونچی بولیں، آواز نہیں آ رہی۔ آپ نے شادی شدہ زندگی کا ذکر کیا نا، تو غیر شادی شدہ زندگی، تو اس سے مجھے ایک شعر یاد آ گیا مقصد ندیم کا۔ آپ فرماتے ہیں کہ شمار کر لو جب تلک میں زندہ ہوں، شمار کر لو مجھے جب تلک میں زندہ ہوں، پھر اس کے بعد مجھ کو بے شمار ہونا ہے۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو بڑی مہربانی بھٹ صاحب۔ تو آصف عمران صاحب۔ نعیم صاحب۔ جی سر۔
بندے کو زیادہ بھی نہیں جاننا چاہیے اچھا ایک دوسرے، ٹھیک ہے. اس لیے کہ آپ نے تعارف کراتے ہوئے کوئی زیادہ ہی بول دیا ہے، جو میں سمجھتا ہوں کہ میں تو اس قابل نہیں ہوں جتنا کچھ آپ نے کہہ دیا ہے، لیکن کیونکہ یہ سر ذرا نوازی ہے آپ کی. 40-45 سال سے واقفیت ہے جی اور عیسی صاحب سے بھی 30 کا تعلق ہے. تو دوسری بات یہ ہے کہ وابڈا میں سینئر افسر تھے، اب ریٹائر ہو جی. چکے ہیں. سابق میں نے سابق بولا ہے سر. اچھا جی جی بہرحال بات کیونکہ ہم نے اپنے ناول پہ کرنی ہے، ادبی گفتگو ہے تو اسی پہ کرنا چاہیے. جی جی ناول نثری ادب میں ایک اہم ترین صنف ہے، اور ناول کا آغاز جو تقریباً 1869 یا 70 کے قریب سمجھا جاتا ہے کہ شروع ہو گیا تھا، اور 20ویں صدی تو کمال کے ناول لکھے گئے نا. اس کے لمبی فہرست ہے، آگ کا دریا سے شروع ہو جائے، اداس نسلیں آ جائے، خدا کی بستی دیکھیں، آگے ایک کتنے گنے جا سکتے ہیں. بہرحال کیونکہ ناول کا جو کینوس بہت وسیع ہوتا ہے، اس میں نہ وقتی قید ہے، نہ کرداروں کی، اور نہ موضوعات کی. تو اس وسیع کینوس میں آدمی کے پاس کھل کے کہنے کے لیے بہت کچھ ہوتا ہے. جو وہ چاہتا ہے، جس طرح چاہتا ہے وہ کہہ سکتا ہے. اب آتے ہیں ہم اپنے اس آج کے زیر بحث ناول کی طرف. ہم گمشدہ لوگ. گمشدہ لوگ گم کہاں ہوتے ہیں، یہ ایک سوال ہے. تو اس کا جواب جو مجھے ملا ہے وہ یہ ہے کہ جب ہم ایک جگہ سے دوسری جگہ ہجرت کرتے ہیں، ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ چلے جاتے ہیں، تو پھر نئی جگہ پہ ہماری پہچان کوئی نہیں ہوتی. ہم ان لوگوں میں شمار ہوتے ہیں جو نئے نئے آئے ہوتے ہیں اور انہوں نے اپنی پہچان بنانی ہوتی ہے. ادروائز وہ معاشرے میں اور اس ماحول میں وہ گمشدہ تصور ہوتے ہیں. جیمفے غوری صاحب کا یہ پہلا ناول، پرانے لکھاری ہیں، میرا ان سے تعارف 1985 سے میں ہوا تھا. افسانے لکھے، شاعری کی، اور اب یہ ان کا پہلا ناول آیا ہے. اور مجھے تو اپنی کمیونٹی میں یہ پہلا ناول ملا ہے مکمل، جو پڑھنے کا تقریباً 300 صفحات پہ مشتمل ہے. میں اس کا موضوع ہجرت ہی سمجھتا ہوں. اور جب جیمفے غوری صاحب کی زندگی پہ غور کرتا ہوں تو واقعی ان سے ایسا ہی ناول کی میں توقع کر سکتا تھا، ایسا ہی ناول وہ لکھ سکتے تھے جس کا موضوع ہجرت ہو. اب ہجرت کوئی نئی بات نہیں ہے. کہتے ہیں سری لنکا ہندوستان کی آنکھ سے ٹپکا ہوا آنسو ہے، واہ. جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ تاریخ انسانی کی ابتدا وہاں سے ہوئی. اس کے ساتھ برصغیر پاک و ہند ہے، وہاں سے ہجرت کا سلسلہ شروع ہوا. اور ہجرت ایک ایسا موضوع ہے جو کہ آج کا نہیں بلکہ ازل سے. میں کہتا ہوں باغ عدن سے آدم کا نکلنا، زمین پہ آنا بھی ایک ہجرت کا پہلا قدم تھا. اور اس طرح انبیاء اور پیغمبر بھی ہجرت کی. بہت اچھی. بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں، ہوتی ہیں، ہر وقت کے ساتھ، ہر زمانے کے ساتھ بدلتے ہیں، اس حساب سے وجوہات بھی بنتی ہیں. اور میں نے اس ناول کو ہم گمشدہ لوگ کے ایک ایک لفظ، ایک ایک سطر اور ایک ایک فقرے کو پڑھا اور سمجھنے کی کوشش کی تاکہ میں اس پہ کوئی رائے قائم کر سکوں. اور مجھے ابتدائی میں یہ بات محسوس ہوئی کہ یہ ایک کہانی نہیں، کہانیوں کا مجموعہ ہے. بہت سے لوگوں کی، بہت سے معاشروں کی، بہت سے مذاہب کے لوگوں کی، جو مختلف لوگ تھے، جو ان کے ساروں کی مختلف جگہ پہ اپیئر ہوتے ہیں. اور اس تناظر میں نے جب اس کے لیے ایک پیرامیٹر فکس کیا کہ میں اس کو کس لحاظ سے پرکھوں، تو میں نے تین چار چیزیں نوٹ کی. سب سے پہلے میں نے دیکھا کہ کیا موضوع کے اعتبار کی بنیاد پر ہم گمشدہ لوگ اس کو ایک عام سے رد عمل کے ساتھ نظر انداز کر سکتے ہیں. دوسری بات جو میں نے نوٹ کرنا چاہی کہ ناول پڑھ کر اس تاثر اور معنویت تک پہنچنے کی کوشش کی جائے جس کی ترسیل بجائے تصنیف بنی. یہ بھی دیکھنا ضروری ہے کہ کیا مصنف اس
असल तक पहुंचने में कामयाब रहा है जो इस कहानी के कल्ब में पनाह है? क्या कहानी को खुद पर तारी करके लिखा है या दूर बैठकर कहानी का मुशाहिदा बयान किया है? क्या मुसन्नफ इस मौजू को लेकर नावल की तकनीक के मुताबिक अपने इर्द गिर्द के वाक़यात और हालात को मुकम्मल कहानी के कालम में डालने में कामयाब हुआ है? क्या नावल में कहानी ने कोई ऐसा तख्लीकी या तारीखी मोड़ इख्तियार किया है जिससे इसे हम आम से चीजें दीगर बना सके? गोया इस नावल का मैंने जब इसको देखा तो इस नावल का मौजू ऐसा नहीं है जिसे हम बआसानी नजरअंदाज कर सकें। ये मौजू हद में न्यारा है और जब तक हमारे समाज में मुस्बत तब्दीली नहीं आती ये मौजू बहरहाल नया ही रहेगा किसी ना किसी रूप में। हम अपने माशरे में अपने हालात में देखें, आजकल पाकिस्तान में स्पेशली फिर मुकद्दस मदीने की रियासत के खदोखाल की बात होती है, लेकिन नतीजा वही दाग के 3 पार। उसकी वजह क्योंकि जागीरदाराना ज़हनियत कभी भी तब्दील नहीं हुई। सर पर वही संगदिल आसमां है और आसमां से उतरती हुई जज्बाती बलाओं का वही सिलसिला, और ये बलाएं किसी न किसी तरह कमजोर बेआसरा लोगों के घरों का रास्ता तलाश कर लेती हैं। ये नावल आज की सूरत हाल का आईनादार है जो इस जुल्म और ज्यादती और नाइंसाफी के खिलाफ सरापा एहतजाज है। ये एक रुला देने वाली एक दर्दनाक चीख है, एक बैन है जो सालों से इस मुआशरे के बमर से बरामद हो रहा है। ये हालात एक सवाल कर रहे हैं कि हम मुकद्दस तालीमात के बुलंद बाग दावों की विरासत के बावजूद अभी तक इंसान क्यों नहीं बन सके? क्या हमारा मुआशरा कभी रंजो अलम और जुल्म से बरी कहानी को जन्म देने से रोक सकता है, या ये जालिम कहानी ड्रैकुला की तरह बार बार जिंदा होती रहेगी और इसी तरह कमजोर मजबूर और बेआसरा लोगों को अपनी गिरफ्त में लेती रहेगी? यही वो सवाल है जो इस नावल को पढ़कर मेरे सामने आ खड़ा हुआ। नावल पढ़ते पढ़ते यूं महसूस होता है कि ये घर घर की एक आम सी कहानी है और इनमें ऐसे वाक़यात तफसील से बयान किए गए हैं जिसमें खुलकर किरदारों को समझ जाती है, जो मुख्तलिफ मज़ाहिब से तल्लुक़ रखते हैं, मुख्तलिफ इलाकों से तल्लुक़ रखते हैं, लेकिन उस जगह इकट्ठे हो जाते हैं क्योंकि इसलिए उनके दरमियान दूसरी सरजमीन पे दूसरे जगह पे जाके एक यही रिश्ता रह जाता है कि वो एक खित्ते से तल्लुक़ रखते हैं, इसलिए वो जल्दी मिक्सअप हो जाते हैं और इकट्ठे होके रहते हैं। क्योंकि नावल में बहुत से एहसास वाक़यात का भी जिक्र है, उसमें तक़सीम हिंद का जिक्र है और इसमें बहुत से तारीखी पहलू भी बयान किए गए हैं। इस नावल का मौजू बहुत जानदार और आफाकी लगता है, बल्कि मैं तो यूं कहूँगा कि अज़ली है। ये जो हिजरत है, इसका अजाब तो आदम और हवा को शजर मुमनुआ का फल खाने की वजह से भी जन्नत से निकलकर झेलना पड़ा। हिजरत तो और ये जिनफे गौरी साहब को आज हम इस नावल को लेकर मुबारकबाद पेश करते हैं और सलाम पेश करते हैं, क्योंकि उन्होंने मेरी नज़र में हमशुदा गुलशन नावल लिखकर मटियाले बादलों में से बारिश का पहला कतरा टपका है और उम्मीद करते हैं कि आने वाले वक्तों में भी ऐसी बारिशें होती रहेंगी। बहुत अच्छे, बहुत उम्दा जनाब, वाह 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 वाह, बहुत खूबसूरत तहरीर जी। तो हम बहुत शुक्रिया सर। हम अपने अगले मेहमान की जानब चलते हैं। आपका ताल्लुक मैनचेस्टर यूके से है। मेरी मुराद महबूब इलाही भट्ट साहब। आपका तारफ बहुत लंबा है, मैं आज सिर्फ निसफ ही करवाऊंगा। और ये आप शायर हैं, सहाफ़ी हैं, गुलकार हैं, रेडियो टीवी एंकर हैं, दानिश्वर हैं, नावल निगार हैं, निसफ दर्जन किताबों के मुसन्नफ भी हैं। और मैं इनको प्यार से ये कहता होता हूँ कि मैंने पहला कश्मीरी देखा है जो गाता भी है, खाने के साथ साथ। आम तौर पर ये खाना खाने के लिए बदनाम होते हैं।
अच्छा, तो किसी वक्त किसी प्रोग्राम में इनसे सुनेंगे भी। आप प्रेस क्लब ऑफ पाकिस्तान यूके के 2 बार साबका सदर हैं, आप उसके बानियों में भी आपका शुमार होता है। आप रोजनामा स्पीकर के चीफ एडिटर हैं और ये रोजनामा मैनचेस्टर और गुजरात से बैक वक्त शाया होता है। तो मैं दावत दूंगा जनाब महबूब इलाही भट्ट साहब को कि सर आप इस नावल हम गुमशुदा लोग के हवाले से आप कुछ इरशाद फरमाएं। जी भट्ट साहब। बात यह है कि जो पहले ही 2 आरा नावल के बारे में आई, अली इमरान साहब और दूसरे भट्ट साहब, आपका, हेलो जी, आपकी आवाज बड़ी स्लो स्लो आ रही है। बहुत कम आवाज है और मैं तो वैसे भी बहरा हूं, तो मेरे लिए तो बिल्कुल ही नहीं आ रही। बहरा और चल जाएगा, बेबहरा नहीं होना चाहिए। अच्छा, वाह वाह। आपकी क्या पोजीशन है? आप बोलिए। आप आवाज आ रही है? जी जी, आप आ रही है। बेहतर है, अब बहुत बेहतर है। जो मेरे साथ हमेशा से ये हुआ है कि जो तकरीर का जो राय अपनी मैं साथ लेकर कहीं जाता हूँ वो मुझे नहीं देनी पड़ती, बल्कि मुझे कोई वहां पर जाकर पड़ती है। अब जो चीज राय मैंने नावल के बारे में कायम की थी वो तो बातें तो अली इमरान साहब और आवाज नहीं आ रही, ये आ रही है, बहुत कम है। बहुत कम है। भट्ट साहब जरा सोफे की नशिश से आगे आ जाइए। हाँ, अब आवाज माइक का जी अपने सिस्टम से आवाज बढ़ाएं या तो जिस सिस्टम पे आप बैठे हैं उसका साउंड बढ़ा लीजिए। आपकी आवाज तो ठीक थी। क्या हुआ, मुझे को इसका इतना पता नहीं है। तो जी, तो अगर आवाज आ रही है तो फिर मैं कुछ आगे बात करूं। ठीक है, बिल्कुल बे- बात। अब बहुत ही बेहतर है, बहुत बेहतर है आवाज। कि मुझे जो है वो बहुत सी बातें जो है पहले 2 हजरात ने कह दी, इसलिए अपनी बात से मैं वो बातें हज़फ कर देता हूँ, क्योंकि मैंने कभी लिख के राय नहीं दी, मैं हमेशा राय जो है उन पर मिला देता हूँ। तो ये नावल जो है हम गुमशुदा लोग, इसको पढ़कर तो मुझे ये एहसास हुआ जैसे शायर ने कहा, मुक़्सद नदीम कहते हैं कि मेरे बाप ने हिजरत की थी मैंने नकल मकानी, मेरे बाप ने हिजरत की थी मैंने नकल मकानी, उसने एक तारीख लिखी थी मैंने एक कहानी। वाह, बहुत वाह, अच्छी। क्या कह, ये जब नावल पढ़ा, मैंने सारा नावल नहीं पढ़ा, मुझे कल ही मिला है, बल्कि आज ही मिला है क्योंकि कल मैं घर में नहीं था। तो इसकी कुछ किस्तें जो है वो स्पीकर अखबार के अंदर शाया हो रही हैं किस्तवार। और जिस तरह कहते हैं कि नाई जो होता है वो देग से चंद दाने निकाल के तो अंदाजा लगा लेता है कि इसकी देग पकी है या नहीं, इसी तरह मैंने भी चंद दाने टटोल के ये गौरी साहब के फन पर बातचीत का फैसला किया है। जो गुमशुदा लोग, उन्होंने ये गुमशुदा लोग जो है ये बहुत वसी मौजू है। 2 मामलात पर तो मेरे 2 फाजिल दोस्तों ने बात की। अब गुमशुदा लोग एक चीज है कि जब पाकिस्तान से बाहर आते हैं लोग तो गुम ही हो जाते हैं इधर आके, और उनकी गुमशुदगी के दौरान उन्होंने क्या फील किया। अब हकीम कहता है कि जब आप किसी बीमारी को डायग्नोज कर लेते हैं, जब आप किसी बीमारी की तशखीस कर लेते हैं कि फलां बंदे को फलां बीमारी है, उसके बाद इलाज आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। आप आधे से ज्यादा काम बीमारी को तशखीस करके कर लेते हैं। मैं समझता हूं कि जिम फे गौरी साहब उन खुशकिस्मतों में से हैं जिन्होंने ये अपनी गुमशुदगी को फील किया। आगे अब नावल के मुदरजात की तरफ आते हैं कि आप जैसा कि हजरात जानते हैं कि मजहब एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री बन चुका है। मजहब एक ऐसी इंडस्ट्री बन चुका है जिससे हजारों लोग, लाखों नहीं करोड़ों बल्कि अरबों लोगों का पेट जुड़ा हुआ है। और जब किसी इंडस्ट्री के साथ लोगों का पेट जुड़ जाए
تو پھر اس کے اندر جدتیں بھی پیدا ہوتی ہیں، اور جدتیں پیدا کرتے کرتے انسان یہ نہیں سوچتا کہ وہ مذہب کی اصل روح سے ہٹ رہا ہے. دنیا میں جتنی جنگیں مذہب کے نام پر ہوئی ہیں وہ میں نہیں سمجھتا کسی اور وجہ سے ہوئی. اور جو مذاہب بھائی چارے اور محبت کی تعلیم دیتے رہے، انہی کو بنیاد بنا کر ان لوگوں نے انسانوں کے ہاتھوں قتل کیا. لیکن وہاں پر ایک طبقہ شروع دن سے آج تک ایک اس گٹاٹوپ اندھیرے میں ایک روشنی کی شمع جلا رہا ہے، جو ایک مذہب جس نے کریٹ کیا انسانیت. اور انسانیت مذہب کے ماننے والے گو بہت زیادہ ہیں لیکن بکھرے ہوئے ہیں. غوری صاحب نے اپنے ناول کے اندر مختلف مذاہب کے لوگوں کو آپس میں گفتگو کرتے ہوئے دکھایا ہے، اور اس کے اندر انہوں نے دیکھا ہے کہ رواداری پیدا کرنے کی کوشش کی. اور اس کا ایک یعنی جیسے کہ عمران صاحب نے بتایا کہ جب انسان پڑھتا ہے تو اس کے ساتھ ہی بہتا چلا جاتا ہے. بالکل وہی بات، انسان اس کے اندر بہتا چلا جاتا ہے اور اپنے ناول کے مطالعے کے دوران ایک ایسا ماحول پاتا ہے جو اس کے اندر کی روح کی تسکین کرتا ہے. اور یہی جو ہے وہ آگے لے کر جب اگلی نسل بھی کے لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں ادھر، پرانی نسل کے اگلی نسل کے، تو آخر میں جب میں نے ابھی کوئی تھوڑی دیر پہلے ان کے ناول کا آخری باب یعنی کہ 21واں باب پڑھا، تو میں نے اندازہ لگایا کہ غوری صاحب نے نہ صرف یہ کہانی لکھی ہے بلکہ انہوں نے تو اس کے علاوہ ہمیں جو ہے وہ اپنا کنکلوژن بھی نکال کے دے دیا ہے. اس میں آپ لکھتے ہیں کہ مولوی نظام الدین اپنی جگہ پر کھڑا ہوا اور کہنا شروع کیا، دو تو ہم سکہ کے دونوں رخ پر موجود ہیں، اگرچہ دونوں ایک جیسے نہیں ہوتے مگر ہوتے ہی ایک ہی سکے پر ہیں. ایک ہی سکے پر جیتے اور مرتے ہیں، اگرچہ ایک رخ دوسرے کو دیکھ نہیں سکتا مگر ایک دوسرے سے مضبوطی کے ساتھ جڑے رہتے ہیں. اسی طرح ہمارے بھی دو رخ ہیں. جب ہم اپنے ملک میں ہوتے ہوئے ہماری سوچ کا ہر زاویہ یورپ کی سوچ سے مختلف ہوتا ہے، اور جب یورپ میں ہوتے ہیں تو ہمارا نقطہ نظر مختلف ہوتا ہے. ہم ہر چیز داؤ پر لگا کر جہاں رہنا بھی چاہتے ہیں اور اپنے گھر میں واپس لوٹنا بھی چاہتے ہیں. آپ نے وطن کی بے ترتیب اور خوف و دہشت میں ڈوبی زندگی کا دوبارہ حصہ بننے کی دبی خواہش بھی رکھتے ہیں، اور یہاں کی ترتیب سے چلتی زندگی کی شیڈول بھی توڑنا پسند نہیں کرتے. ہم گمشدہ لوگ ہیں اور اپنے گمشدہ ماحول میں بھی رہنا چاہتے ہیں اور اپنے ارد گرد ماحول میں زندہ بھی رہنا چاہتے ہیں. تو یہ انہوں نے جو بات لکھی یہ اس ناول کا ایکچوئل کنکلوژن ہے. یہ تمام تبصروں سے اہم ہے کیونکہ انہوں نے خود یہ تبصرہ کیا ہے کہ ان کی انٹینشن کیا تھی اس کے پیچھے. اور یہ جب ہم ادھر آ جاتے ہیں تو ادھر آنے کے بعد ہم اپنے وطن کے ساتھ اپنا رشتہ بھی ختم نہیں کرنا چاہتے کہ وہ ہمارا وطن ہے، آبائی وطن ہے، لیکن ساتھ میں جب اس ملک کی آرام و آسائش کو بھی نہیں بھولنا چاہتے. بالکل درست ہے. اب سوال یہ ہے کہ کیا ہم پاکستان کو یورپ نہیں بنا سکتے؟ یقیناً یہ ایک ایسا سوال ہے کہ جس کا نعرہ ہر سیاستدان نے لگایا کہ ہم پیرس بنا دیں گے، ہم لندن بنا دیں گے، ہم مانچسٹر بنا دیں گے، لیکن اس کے اوپر عمل نہیں ہوا. اب یہ چیز جو ہے گمشدگی کی آخری جو میں بات کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر یہی لوگ جو ادھر آ کر کام کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، اسی محنت کا وتیرہ اگر اپنے ملک میں ہر بندہ اپنا لے، نہ تو یہ ہماری ایک کالم نگار ہیں طلعت گل، انہوں نے لکھا تھا کہ بات کپڑوں کی نہیں سوچ بدلنے کی بات ہے. اور جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ مذہب ایک ایسی انڈسٹری ہے جس کا بہت زیادہ غلبہ ہو گیا پاکستان کے اندر، اور اس کے جو مطلب ہے کہ عورت کے کپڑے بدلو، عورت کو یہ کرو وہ کرو. میں نہیں سمجھتا کہ کپڑے بدلنے سے بھی کوئی مسئلہ حل ہو سکتا ہے، کیونکہ یہاں پر تو کپڑوں کا ایشو نہیں ہے، یہاں پر تو یہ چیزیں ہیں کہ ہم واقعی گمشدہ لوگ ہیں. اور غوری صاحب کا اس میں جو ہے وہ اعلیٰ مقام اس لیے ہے انہوں نے اپنی گمشدگی کو محسوس کر لیا، انہوں نے اپنی گمشدگی کو محسوس کیا اور انہوں نے ایک ایسا ماحول کریٹ کرنے کی کوشش کی
کہ جس سے انسانیت کی فلاح پیدا ہوتی ہے، فلاح کا ایک راستہ ملتا ہے. انہوں نے اس میں سکھ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، مسیحی بھی بیٹھے ہوئے ہیں، مسلمان بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اور سارے بیٹھ کے جو ہے وہ مسائل کا حل نکال رہے ہیں. اور یقین کریں کہ یہ دیکھ کر آنسو آ جاتے ہیں کہ کسی کا بھی مسئلہ مذہب نہیں ہے، مذہب کسی کا مسئلہ نہیں ہے، وہ معاشرتی مسائل پر گفتگو کرتے ہیں. اور یہی چیز ہے کہ معاشرتی مسائل ایکچولی کسی بھی معاشرے کو درست سمت پر گفتگو ہونی چاہیے اور اس پہ معاشرتی مسائل کا حل نکالنا چاہیے. لیکن افسوس کہ ہمارے ملک میں معاشرتی مسائل کو ثانوی حیثیت دے دی گئی ہے، بلکہ ثانوی سے بھی بڑھ کے دے دی گئی ہے کہ اس طرف کوئی توجہ نہیں دیتا. ادھر اگر جو ہے وہ 4 بندے کسی لڑکی کو چھیڑتے ہیں تو ادھر کوئی ان کو نہیں روکتا، اس لیے وہ کہتا ہے میں روکوں گا تو مجھے یہ ماریں گے. یعنی ایک خوف کی کیفیت ہے ہر انسان پر. اگر کسی چیز کے، اور یہ آپ کو پتہ ہے کہ خون بہائے بغیر کوئی کام نہیں ہوتا، کوئی بھی تاریخ جو ہے وہ خون بہائے بغیر نہیں کامیابی کی منازل سے ہمکنار ہوتی. تو یہ چیز ہے کہ اگر اس معاشرے کے اندر ہر بندہ اپنے آپ کو تبدیل کرے تو تب جا کر کسی مقام پر جا کر 15-20 سال کے بعد جا کر ایک صحت مند معاشرہ تشکیل پا سکتا ہے. ہم گمشدہ لوگ کے اندر، پھر میں وہ بات کہوں گا دوبارہ کہ حکیم غوری صاحب نے نہ صرف اپنی لوگ ادھر گم تو ہوتے ہیں آ کے، لیکن اپنی گمشدگی کو محسوس نہیں کرتے اور محنت کرنے کے لیے فیکٹریوں میں یا محنت کی دکانوں جاتے ہیں تو جب باہر نکلتے ہیں تو بوڑھے ہو جاتے ہیں، تو تب ان کو آگے قبر ہی نظر آ رہی ہوتی ہے اور کچھ نہیں ہوتا. غوری صاحب نے یہ کام کیا ہے کہ انہوں نے نہ صرف یہ کہ اس گمشدگی کو محسوس کیا، بلکہ اس گمشدگی سے باہر نکلنے کا ایک راستہ پیدا کیا، اور یہی ان کا ایک بہت بڑا مقام ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کے بعد آنے والے رائٹر جو ہیں اس بات کو آگے بڑھائیں گے، یہ ان کے لیے مشعل راہ ہے. یہ صرف ایک ناول یا کہانی نہ اس کو سمجھیں، اس کو ایک کوشش سمجھیں معاشرے کو سدھارنے کی. اور ظاہر ہے کہ انسان نے ایک وقت کے بعد دنیا سے جانا ہوتا ہے. اب آنے والی نسلوں کے اوپر یہ ڈیپینڈ ہے کہ وہ اس تحریک کو کس طرح آگے چلائیں گے. کہانی اپنی جگہ پہ، لیکن ساتھ میں یہ ایک تحریک بھی ہے جس سے معاشرے کے اندر سدھار پیدا کرنے کی کوشش کی گئی ہے. تو میں انہی الفاظ کے ساتھ اپنا جی بھٹ صاحب، آپ کا بہت شکریہ. بہت خوبصورت باتیں، اور اس ناول کے حوالے سے اور اس ناول کی جس وجہ سے لکھا گیا اور اس کے آگے کی باتیں آپ نے کی، یقیناً یہ ہم سب کے لیے یہ ایک تحریک ہوگی، ہماری آنے والے نسلوں کے لیے بھی. میں چلتا ہوں اپنے اگلے مہمان کی جانب. بڑے قابل احترام جناب پروفیسر محمد خواجہ اکرام الدین، آپ کا تعلق نئی دلی انڈیا سے ہے. آپ جواہر لال نہرو یونیورسٹی دلی کے پروفیسر ہیں اور ورلڈ اردو ایسوسی ایشن کے چیئرمین. آپ سابق ڈائریکٹر ہیں قومی کونسل برائے فروغ اردو زبان. تحقیق و تنقید کی درجنوں کتابوں کے مصنف بھی ہیں آپ، اور آپ سے گزارش ہے کہ آپ اردو ناول نگاری اور اس کے بعد ہم گم شدہ لوگ کے بارے میں اپنے خیالات سے ہمیں نوازیں. جناب پروفیسر خواجہ اکرام الدین صاحب. شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں شکر گزار ہوں ساکوا اور سموا کا کہ انہوں نے بہت ہی خوبصورت موضوع پر اس نشست کا انعقاد کیا، مصنف اور کتاب. بلکہ جب میں نے اسے اپنے وال پہ ڈالا تو کئی مصنفین نے رابطہ بھی کیا کہ بہت خوبصورت پروگرام ہے، ہم لوگوں کو بھی اس طرح کا پروگرام شروع کرنا چاہیے. اور حقیقت یہی ہے کہ کتابوں پہ گفتگو اگر نہیں ہوگی تو کتابیں پڑھی کیسے جائیں گی. اور گمشدہ ناول پہ بات کرنے سے پہلے میں اپنی خوشی کا اظہار کرنا چاہتا ہوں، بلکہ یہ کہوں کہ یہ میرے لیے اعزاز ہے کہ اس ناول کو پڑھنے کا موقع ملا. اس ناول کو جستا جستا میں نے اس وقت بھی پڑھا تھا جب غوری صاحب کے انٹرویو کے سلسلے میں ان سے گفتگو کرنی تھی، لیکن اب جب یہ کتاب پہ گفتگو ہو رہی ہے تو
पूरी पढ़ी है। मुझे नहीं लग रहा था कि पूरी पढ़ पाऊंगा, लेकिन अभी जैसे अली इमरान हमारे अजीज है, उन्होंने जब ये बात कही कि बहुत रवां, बहुत सादा ज़बान, बहुत सादा, और सादगी में हुस्न पैदा करना बिल्कुल वैसा ही है जैसे गौरी साहब को देखिए कि सादगी में हुस्न है इनके उसलूब में। बहुत ही खूबसूरती से इन्होंने लिखा है कि आप इस नावल को पढ़ें तो आप पढ़ते ही चले जाएं। तो बहर के ये इसलिए एजाज़ है कि हम गुमशुदा नावल पे बात कर रहे हैं, और एक अलमिया है जिसकी तरफ नसर साहब जानते हैं अच्छी तरह से, मैं हमेशा बातें करता हूँ कि हमारे वो मेजरी अदीब जो आप बैठे हैं, नईम साहब बैठे हैं लंदन में, हमारे मकबूल भट्ट साहब बैठे हैं वहाँ मैनचेस्टर में, डेनमार्क में, इटली में, आप लोगों की किताबें हमारे लिए गुमशुदा होती हैं। शुक्र है इस मीडिया का कि वो किताबें आ रही हैं, और हमारी अब एक कोशिश है कि मेजरी अदीबों को एक प्लेटफॉर्म पे लाएं, उस पर कभी और बात करें। इस नावल के हवाले से अभी अली इमरान साहब ने बात की, आसिफ साहब ने बात की, और मकबूल साहब ने बहुत उम्दा गुफ्तगू की, और 2-3 निकात जो इन्होंने पेश किए, मैं इमरान साहब से बात अपनी शुरू करता हूँ। इन्होंने कहा ये एक नावल मुसल्लस है, बिल्कुल सही, मुसल्लस, लेकिन मुसल्लस में तो सिर्फ 3 जाविये होते हैं। लेकिन गौरी साहब का कमाल ये है कि इन्होंने इस नावल को मुसल्लस के कैनवस में बनाया तो ज़रूर, लेकिन इस कैनवस में ये महज 3 जाविये नहीं रखे, बल्कि हर जावियों से इतने जाविये निकलते हैं कि अगर ये बड़े फनकार ना होते तो उन जावियों में खो जाते, खुद गुम हो जाते। लेकिन मैं इस नावल के लिए इनको इसलिए मुबारकबाद देता हूँ, इतने बड़े कैनवस को बहुत ही खूबसूरती से संभाला और समेटा। इस तरह से अगर आप देखें तो नावल का जो क्राफ्ट है वो बहुत मुश्किल क्राफ्ट होता है। हमारे नईम भाई ने हमें ये हुक्म दिया है कि नावल के सिंध पे भी कुछ बात करूं, लेकिन मेरा ख्याल है मैं गुमशुदा नावल पे बात करते हुए नावल के सिंध के हवाले से भी बात आ जाएगी। देखिए नावल का क्राफ्ट क्या है, नावल का क्राफ्ट ये है कि अगर फ्लैट तौर कि जिंदगी के तमाम तर मुमकिना पहलुओं को जो आपके शऊर में आता है, जो आपकी दानिश में है, और ये दानिश का लफ्ज़ मैं इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ कि मैं भी अगर यहाँ इस मुआशरे में रहता हूँ लेकिन नावल नहीं लिख सकता, मैं कोई शायरी नहीं कर सकता। तख्लीक लिखना बहुत एक ख़ास खुदा का मलका है, अतिया है, अताया है अल्लाह की तरफ से। और जो मुसन्निफ होता है और तख्लीकार होता है वो बड़ा हसास होता है, लेकिन हसास होना काफ़ी नहीं है, हसासियत के साथ उसका जो मुशाहिदा है वो हमसे ज़रा ज़्यादा बलीग होता है। तो इन तमाम मुशाहिदात को, तजर्बात को जमालियाती नुक्ते नज़र से कहानी के पैराए में पेश करना एक नावल का क्राफ्ट, ये एक है। लेकिन आप जानते हैं कि हर क्राफ्ट में हर शख्स चाहता है उसमें नई नई तब्दीलियाँ लाए। अब जैसे कुर्रतुल हैदर का जिक्र किया अभी आसिफ साहब ने, कि नावलों का जिक्र करते हुए उदास नस्लों का जिक्र किया, तो अब ये देखिए तमाम नावलों को अगर आप देखिए तो उनका क्राफ्ट अलग अलग है, तो हयात के तजर्बे अलग अलग होते हैं। कभी मुसन्निफ कहानी के जरिए अपनी बात पूरी कर लेता है, कभी मुसन्निफ किरदारों को अहमियत देकर के अपनी बात आगे बढ़ाने की कोशिश करता है, और कभी तख्लीकार अपनी ज़बान के चटखारे से और अपने मुशाहिदे और इसकी तजर्बे की रोशनी से उन चीज़ों को आगे बढ़ाता है। बावजूद इसके वो अंदरूनी सतह को, जो उसकी साख्त है, जो उसकी हैत है, तो वो तब्दील करता चला जाता है। जब तब्दील करता है तो उसकी एक अलग शनाख्त बन जाती है। इमरान साहब ने बड़ी अच्छी बात कही कि ये नावल एक बड़ा मुसल्लस है। मैं ज़रा इस बात को और आगे बढ़ाना चाहता हूँ। देखिए मजमूई तौर पर अगर मुझसे पूछे कि नावल कैसा है, मैं इसलिए नहीं कि गौरी साहब यहाँ सामने बैठे, हम लोग तो मुंह पे बात कहने वाले लोग हैं, कि ये नावल कम से कम ज़बान बयान के एतबार से बहुत ही सादा है, और सादा में जो उसलूब की शगुफ्तगी इन्होंने रखी है, और गौरी साहब शर्माए भी बहुत इस नावल में। अब अभी हमने इमरान साहब ने वो पहले बाब का जिक्र किया है, और उस मसनूई झील के सामने अभी देखिए इनके पास बहुत गुंजाइशें थी, इनके पास कैनवस मौजूद था, इनके हाथ में पेंट ब्रश था, वो कुछ भी कर सकते थे, लेकिन वो बड़े शर्माते लजाते हुए वो हल्के से जुजियात पर नजर डालते हुए निकल पड़ते। लेकिन एक बात और आगे मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि इस भाई शर्माना, शर्मीला होना अच्छी बात है, लेकिन ऐसे चुभते हुए जुमले लिख गए हैं बीच बीच में। अली इमरान ने तो सिर्फ 2 हंसों के हवाले से बात की कि सब मादही पर क्यों लड़ते हैं, ये बहुत बलीग जुमला है। और जिस कैनवस में ये नावल लिखा गया है, अब आप उसको हमारे मुल्क पर, अपने मुल्क पर, अफगानिस्तान पे, दुनिया के किसी मुल्क पर आप उस जुमले को पेस्ट कर सकते हैं।
اور پھر وہاں سے بلاغت نکال سکتے ہیں کہ ایک ہی ملک کے لیے کبھی امریکہ لڑ رہا ہے, کبھی USA لڑ رہا ہے, کبھی خود افغانی لڑ رہے ہیں. یہ ہنس والی بات کا جو جملہ ہے وہ بہت معمولی جملہ نہیں, بہت بلیغ جملہ ہے. اس لیے میں نے کہا میں کچھ مثالیں بھی دینا چاہوں گا کہ یہ جو بلاغت ہے یہ بڑی بات ہوتی ہے. اور بلاغت میں کیا ہے, بلاغت اس وقت کے ایک ہے وہ بلاغت ہے کہ بڑے ایسے جملے لے کے آئیں, ایسے الفاظ کا انتخاب کریں جو بڑے بھاری بھرکم ہوں, دیکھنے میں شان و شوکت والے ہوں, لیکن معنی بہت کم کرتے ہیں. ایسا ناسک کی مثال شاعری میں موجود ہے. اسی طرح سے ناولوں میں بہت فسانے عجائب موجود. بہت سے لوگوں نے تو نہ جانے اس طرح کی داستانوں کے لیے کہا کہ خوبصورت لفظوں کا قبرستان. نظر صاحب بہت سے نے ہماری تخلیقی کے بارے میں کہا کہ خوبصورت لفظوں کا قبرستان. تو ہم خوبصورت لفظوں سے کام نہیں, معمولی لفظ لیں لیکن خوبی یہ ہے کہ اس میں بلیغ اشارے پیدا کریں. یہ جملہ جو علی عمران کہہ کے گزر گئے تو میں نے یہ کہا کہ یہ شرماتے ہوئے وہاں سے نکل گئے غوری صاحب. اگر وہ چاہتے تو بہت خوبصورت منظر نگاری کر سکتے ہیں. گھڑی کا گر جانا, پھر مڑ کر کے دیکھنا, یہ تمام چیزیں انہوں نے لکھی ہیں, لیکن بس بہت اشارے میں اس منظر کو بیان کر دیا ہے. یہ بھی ایک خوبی ہے کہ اشارے میں پڑھنے والے کے لیے سوچنے پر کہ کیوں وہ مڑ کے دیکھ رہا ہے, کیوں گھڑی کو پھر اٹھا کے دیکھ رہا ہے. تو یہ منظر نگاری کا بھی ایک کمال ہے کہ آپ پورا بیان نہ کر دیں بلکہ پڑھنے والا بھی کچھ اس سے اپنا مطلب نکال لے کہ وہ کیا کیا کہنا چاہتا ہے. کمال ہے. بات میں ذرا سا ایک اور بات کہنا چاہتا ہوں, خاص طور پر آپ تمام لوگوں کے خاص توجہ کے ساتھ. ابھی بات آئی کہ یہ ظاہر ہے کہ ہجرت پر ایک ناول ہے, یہ بھی بات ہے اور یہ بھی کوئی بعید نہیں ہے اور کوئی بری بات. عام طور پر لوگ یہ کہتے ہیں, اب میں بڑا اعتراض ہے, اب وہ یہ کہتے ہیں کہ مہجریبی ادیبوں کا معاملہ یہ ہے کہ وہ آج تک ہجرت کے کرب سے باہر نہیں. یہ جملے آپ نے بار بار, لیکن میں اس جملے کو اس طرح سے کہتا ہوں کہ اگر وہ ہجرت کے کرب سے نکل جائیں گے تو وہ فطرت کے اصول کے منافی نکل ہی نہیں سکتے. بالکل صحیح. ذہن کی یادداشتوں میں جو چیز ہوتی ہے وہ اگر اس کو آپ قریش کر نکالنا بھی چاہیں تو نکال ہی نہیں سکتے. تو اگر آپ یہ کہیں کہ وہ نکل کے باہر آ جائیں تو یہ منافی. ٹھیک ہے, ہجرت کے حوالے سے بڑا خوبصورت شعر مقبول بھائی نے ابھی پیش کیا, اور آپ سب کو یاد ہے کہ عارف صاحب نے کیا کہا کہ سگے زمانہ ہے شکم کی آگ لیے پھر رہے ہیں در بدر, کیا سگے زمانہ ہے ہم ہماری ہجرت کیا. اور ہجرت پہ ایک نہیں ہزاروں درد. لیکن میں اس ناول کے حوالے سے کروں گا, بات کہیں اور چلی جائے گی. دیکھیے جس طرح سے فطرت کے کئی ایسے عناصر ہیں جن سے نہ تو مفر ہیں اور نہ تو گریز ممکن, اسی طرح سے ہجرت کا کرب بھی ان لوگوں کے لیے ویسا ہی ایک فطری عنصر ہے کہ اس سے نہ تو گریز ممکن ہے اور نہ تو اس سے مفر ممکن. اب رہی بات یہ کہ کرب ہجرت کا کیا صرف یاد ماضی ہے, یہی ایک کرب ہے؟ نہیں, اس ناول میں کرب ضرور ہے, بنیادی ایک نقطہ ہے, لیکن میں محور نہیں کہوں گا. محور اگر کہہ دیا تو ناول کا کرافٹ ہی ختم. محور ہی کرب ایک عنصر ضرور ہے اس میں, لیکن اس کرب کو کس خوبصورتی سے پیش کیا یہ دیکھیے نا کہ اس میں اتنے ڈائمنشنز ہیں, اتنی جہات ہے. یہ دراصل اس ناول کی خوبی ہے جو اس ناول کو منفرد بناتا ہے. ٹھیک ہے, اس ناول کی ایک خاص بات اور ہے, اور یہی خاص بات ہے کہ ہم گمشدہ لوگ ہیں. بنیادی طور پر یہ گمشدگی کیا ہے, گمشدہ لوگ کون ہیں, کیا ہے گمشدہ لوگوں کی کہانی. یہ دراصل تہذیبی کشاکش سے بھرپور ناول. یاد رکھیے اس جملے کو, اس ناول میں تہذیبی کشاکش ہے, اور یہ تہذیبی کشاکش کو آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ اس میں یہ ہے, اگر چاہتا مصنف تو صرف تہذیبی کشاکش کو دکھا کے نکل جاتا تو پھر ایک ناول کا ٹھیک ہے, ایک ناول وہ بھی ہوتا, لیکن تہذیبی کشاکش کو دکھاتے ہوئے اس کرب کو بیان بہت واضح طور پر اس کینوس میں بہت ہی ابھرا ہوا رنگ نہیں ڈالتا. وہ بہت مدھم رنگ ہوتا ہے, لیکن جو رنگ بہت حاوی رنگ ہے وہ ہے مذہبی آہنگی. ابراہیم صاحب نے بہت اچھی بات کہی, اور ایک شاید کوٹیشن بھی کچھ کہنا چاہ رہے کہ بھائی ہم ہندوستان اور پاکستان میں رہتے ہیں تو دیواریں کھڑی رہتی ہیں,
नस्ल की, जबान की, इलाके की और न जाने कितनी दीवारें। तो दस्तरखान पर अगर बैठ भी गए तो दीवारें खड़ी रहती हैं। अब वहां क्यों नहीं दीवारें? ये तमाम जो मजहबी हमारे इन्होंने नावल के उस पर बहुत ही उभरा हुआ दिखाया है, इसलिए मैं इसकी तारीफ करता हूं। और देखिए ना कि कई मज़ाहिब, अब ये आम बात नहीं है, अगर मौलवी साहब सिर्फ अपने घर में बैठ के साकवा और सामवा तंजीम तक महदूद रहते तो शायद ये किरदार नूरजहां का या यूसुफ का, मारियो का, शहाबुद्दीन का, इस तरह का किरदार ये नहीं ला सकते थे, निर्मल सिंह का किरदार नहीं ला सकते। भाई इन्होंने हिंदुस्तानी तहजीब को गौर से देखा, पंजाबी तहजीब को गौर से देखा, इस्लामी तहजीब को गौर से देखा, ईसाई तहजीब को गौर से देखा। क्यों देखा? ये इस हिजरत ने ये अतिया उनको दिया है। अगर शायद अपने वतन अव्वल में होते तो इतनी कुशादगी के साथ लोगों से इतनी बेतकल्लुफी से नहीं मिल सकती। तो हिजरत का ये अताया है जिसकी तरफ इमरान ने इशारा किया। यहाँ वही लोग हैं, लेकिन क्यों इस कदर घुल मिलकर मिलते हैं? लेकिन मैं गौरी साहब के इस क़ुव्वत मुशाहिदा और तजर्बे की दाद देता हूँ कि उन्होंने मुख्तलिफ मज़ाहिब के किरदार को न सिर्फ नाम के तौर पर इस्तेमाल किया है, बल्कि पूरी तहजीबी शनाख्त के साथ छोटे छोटे जुमले तारुफ करवाते हैं। तो एक नया क्राफ्ट है कि हर बाब में जब नया कैरेक्टर दाखिल हो रहा होता है, अब निर्मल सिंह के घर पे आ रहे हैं तो पहली दफ़ा वहाँ शहाबुद्दीन साहब आते हैं तो ये तारुफ कराते हैं चंद जुमले। ये एक नया क्राफ्ट है नावल का। आप सारे नावल पढ़ के देखिए, जितने भी नावल आए हैं कभी किरदारों का तारुफ इतने वाज़ेह तौर पर नहीं हुआ। तो ये नया एक, आप देखिए यही बात होती है ना कि मेंशन जो होता है, जो उसको कहते हैं वो इमारत बनाने वाले, कहाँ ताक निकाल दे, कहाँ झरोका निकाल दे, कहाँ क्या निकाल दे, ये उस पर कमाल है। तो इन्होंने उस क्राफ्ट के अंदर रहते हुए कुछ कलाकारी तो जरूर की है। उनमें से एक कलाकारी ये है जिसकी मैंने बात की है कि वो जो है तारुफ के तौर पर, अच्छा जिस तरह से वो पेश करते हैं, ये इंसानी जहनों को जोड़ने के लिए नावल का ये क्राफ्ट बहुत उम्दा है। भाई एक टेबल पर बैठे हैं, शामी कबाब भी है, विस्की की बोतल भी है। क्या आप हमारे हिंदुस्तान में और पाकिस्तान में ऐसा दस्तरखान सजाएंगे? तो इन्होंने लिखा था एक जगह कि एक कैरेक्टर जिसे कहता है कि नहीं भाई नहीं, अभी मैं ये सब बात नहीं कहना चाहता, मैं गोलियों का निशाना नहीं बनना चाहता। वही शख्स इन ममालिक में ऐसा दस्तरखान बिछा के गोलियों का निशाना नहीं बन सकता, नहीं बन सकता। छिजोड़ने वाला ये करता। अच्छा, मैंने बात यहीं से की थी कि बड़ा वसी, अगर इनको फन पर कमाल नहीं होता, हैरत है, पहला नावल लिखा लेकिन इतना मजबूती से गिरफ्त बनाया है इन्होंने कि बहके नहीं है, मौजूद को समेट लिया है। और समेटना बहुत मुश्किल है। अब ये देखिए, आग का दरिया हम कहते हैं कि गौतम बुद्ध के जमाने से शुरू होकर के यहाँ तक पहुंचता है, और खूबसूरती से उन्होंने समेटा और एक कॉन्सेंसस उसका सहारा लिया उन्होंने और खूबसूरती से पेश किया। इन्होंने ये हुआ कि समेटने की कोशिश, और क्या समेटा? आज की दुनिया के उन तबकात का मौजू है, मैं सिर्फ इटली तक इसको महदूद नहीं रखता, जो वतन सानी और वतन अव्वल के दरमियान तहजीबी और सकाफती कर्ब, ये तीन शेड है यहाँ पर इस पूरे नावल के, तहजीबी और सकाफती कर्ब और दूसरी तरफ नई तहजीब को अपनाने की कोशिश। अच्छा, और उसमें जम ना होने पाने के मसाइल अपनाने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन हम जम नहीं हो पा रहे। लेकिन बात यही खत्म नहीं होती, बल्कि एक कर्ब और उनको सताता है, और वो कर्ब ये है कि नई नस्ल को कैसा होना चाहिए। ये हम और आप अगर तय करेंगे तो नई नस्ल आपको क्या कहे, लेकिन एक मसला है आपके दरमियान। तो एक कर्ब ये है कि जो बुजुर्ग हो चुके हैं लोग, वो इसी उधेड़ बुन में हैं, और उसी उधेड़ बुन में मुहाजिरीन के शब रोज गुजरने का ये एक अलमिया है, और उसी अलमिये की दास्तान ये हम गुमशुदा लोग, जिसको नावल हम कहते हैं गौरी साहब का, ये है। बहुत अच्छा, अब देखिए कि नावल का नाम भी बड़ा अच्छा लगा, गुमशुदा लोग। नावल का नाम जाहिर करता है कि दयारे गैर को अपना वतन सानी बना लेने वाले अहबाब किस तरह के कर्ब से गुजर रहे हैं, किस तरह के इंतशार, ज़हनी इंतशार के शिकार। लेकिन जरा ठहरिए,
اور ذرا سوچیے، بات یہ ہے کہ آج کی دنیا اور اس دنیا صرف وہی احباب گم نہیں ہوئے جن کا ذکر غوری صاحب نے کیا ہے. اگر وہ لوگ صرف گم ہو جاتے تو بات تو کچھ اور ہوتی. نہیں، آج کی دنیا میں صرف وہی لوگ گم نہیں ہوئے جو ہجرت کر کے کسی دوسرے ملک میں چلے گئے اور آباد ہو گئے، بلکہ میں ایک بات اور نصر صاحب کہنا چاہتا ہوں کہ اس بھری پڑی دنیا میں سب کچھ موجود ہے، ایک چیز غائب ہو گئی ہے، گم ہو گئی ہے، وہ انسان غائب، انسانیت غائب ہو. کہاں غائب ہو گئی؟ یہ ہندوستان، پاکستان، بر صغیر میں نہیں غائب، ابھی بھی بچی ہوئی ہے، چاہے جس حالت میں بچی ہے. میں ذرا آگے بڑھتا ہوں کہ سائنس اور ٹیکنالوجی کی وجہ سے یورپی ممالک، امریکی ممالک ترقیات کی ہوڑ میں اتنی تیزی سے انہوں نے سفر کیا کہ انسان کو بھی بھول گئے، انسانیت کو بھول گئے اور صرف مشینوں کو یاد رکھا. اچھا، جب مشینوں کو یاد رکھا تو انسان مشین بن گیا، انسان کی فکر مشینی بن گئی، انسان کا ذہن مشینی بن گیا. تو ہم اس طرح سے ان تبدیلیوں کا سیدھا اثر ہماری زندگی کے شب و روز پر مرتب ہو، اور زندگی اتنی آسان ہو گئی ان ٹیکنالوجی کے سہارے کہ ہم نے اسی آسانی کو اپنی زندگی سمجھ لی. ان کے وہاں مسائل یورپ، امریکہ اور ترقی یافتہ ممالک میں گم شدہ لوگوں کے یہ الگ مسائل ہیں. تو ہم نہیں گم ہو رہے، اس دنیا میں بہت سے لوگ گم ہو رہے. یہ مسئلہ ہمارا اور آپ کا نہیں ہے، یہ مسئلہ ان کا ہے جو ترقی یافتہ ممالک میں، یہ مسئلہ ان کا ہے جو یورپ امریکہ میں ہے. تو بہرکیف یہ ایک گمشدہ لوگوں کی پہچان. لیکن ایک گمشدہ لوگ وہ ہیں جن کا بڑا طبقہ ہے اور پوری دنیا میں پھیلے ہیں، جن کا ذکر اس ناول میں ہے. اور اس ناول میں بھی اگر آپ دیکھیں تو میں نے جیسا کہ کہا کہ بڑے بلیغ اشارے موجود ہیں. اصل مسئلہ کیا ہے کہ لوگوں کا حال کیا ہے جو اس گمشدگی کی شکار کس طرح کا. میں ایک اگر مصرع کہوں، حالانکہ وہ اس پر صادق نہیں آتا، لیکن بات بن سکتی ہے کہ سانپ چھپتے بھی نہیں، سامنے آتے بھی، ہے نا. تو یہ جو گمشدہ لوگ ہیں پورے یورپین ممالک میں، پوری دنیا میں، یہ پورے طور پر اس تہذیب کو اپنا بھی نہیں پاتے ہیں اور اپنانا بھی چاہتے ہیں. یہ کشمکش، جو کشاکش ہے شب و روز کی، کہ اس طرف یا اس طرف، یعنی ایک لکیر ہے جس پر یہ کھڑے ہیں، اپنی سہولت سے کبھی ادھر جاتے ہیں اور کبھی ادھر، اور اپنی سہولت سے نئی نسل کو دیکھنا چاہتے ہیں. تو یہ نئی نسل پر ایک جبر ہے، اور آپ پر یہ مصیبت ہے کہ آپ نئی نسل کو اسی تہذیبی حوالے سے دیکھنا چاہتے ہیں. تو اگر اس ناول کو دیکھیں تو ایسے کردار ہیں کہ بھرپور نئی تہذیبی زندگی کو جینا چاہتے ہیں، لیکن جب اپنے دیوان خانے سے باہر نکلتے ہیں تو یہ خواہش چکناچور ہو جاتی ہے. تو جیسا کہ میں نے کہا کہ موقع و محل کے حساب سے مناسبت کرتے ہیں. بہت لوگ جو واقعی ضم ہو جاتے ہیں وہ گم ہو جاتے ہیں، جو ضم ہو گئے وہ گم ہو گئے. گم اس لیے بہت بڑی بات کی انہوں نے کہ انسان، قرآن میں بھی اس کا ذکر ہے کہ اللہ نے سب کو بنایا ہے اور ان کے لیے الگ الگ یہ دیا ہے، الگ الگ قبیلے میں بانٹا تاکہ تم ایک دوسرے سے پہچانے جا سکو. تو اپنی شناخت تہذیبی اگر کوئی کھو دیتا ہے تو گویا وہ گم ہو جاتا ہے. اور اس ناول میں دیکھیے کہ کردار کیسے ہے، روایتی لباس بھی پہنتے، زبان کی احیا کی فکر ہے، نئی تہذیب میں ضم نہ ہو پانے کا بھی دکھ ہے، سب چیزیں. اب بڑے فنکارانہ طور پر غوری صاحب نے کبھی ماریو کے کیریکٹر میں، کبھی یوسف، کبھی نور جہاں، کبھی پروفیسر نرمل، اور کبھی امینا کماری، کبھی مولوی نظام الدین، اور کبھی شہاب الدین، نہ جانے کتنے کیریکٹرز انہوں نے اکٹھا کر دیے. اور یہ تمام کیریکٹر اکٹھا کرنا ان کی مجبوری تھی کہ جتنا بڑا کینوس انہوں نے لیا تھا. تو زندگی کی کشاکش، میں بار بار اس لفظ کو استعمال کر رہا ہوں، جو کشمکش ہے ذہنی طور پر، اس کشاکش کو پیش کرنے کے لیے اتنے سارے کردار کا لینا بہت ضروری ہے. تو زندگی کی کشاکشوں کو بہت خوبی سے سمیٹا. ورنہ یہ ایک ایسا بھلبھلیاں، سمجھتے ہیں بھلبھلیاں لکھنؤ میں امام باڑہ ہے، اس کی خوبی یہ ہے کہ اتنے اس میں دروازے ہیں کہ اگر آپ کو چھوڑ دیا جائے کہ آپ باہر نکل جائیں تو آپ اسی میں گھومتے رہ جائیں گے، شاید باہر نکلنے کا راستہ نہیں.
تو انہوں نے جو کینوس بنایا وہ بھول بھلائیاں جیسا کینوس تھا، لیکن شکر ہے کہ غوری صاحب موجود ہے، نکل آئے اور بڑے خوبی سے نکل آئے. بہت اچھا، بہت بہت شکریہ، بہت شکریہ. اب میں نے ایک بات کہی کہ بہت خوبصورتی سے انہوں نے کچھ سوالات بھی قائم کیے، جوابات بھی طلب کیے، اور شاعر بھی ہے تو شاعری بھی کی ہے. تو یہ اچھی بات ہے کہ اس ناول میں اشعار کا بھرپور استعمال کیا ہے. دیکھیے ایک جگہ بہت سنجیدہ سوال کیا کسی نے، تو جواب یہ دیتے ہیں جہاں غربت کا راج ہوگا وہاں نفسا نفسی کا عالم. یہ تو یونیورسل فیکٹ، چھوٹا سا جملہ ہے، بڑے یونیورسل فیکٹ کو انہوں نے لا کے ختم کر دیا. اچھا آج کے دور میں، اس ہجومی دور میں، کیا خوبصورت جملہ کہا ہے کہ ایسے معاشرے میں برداشت کا عنصر ختم ہو جائے. اور جب عنصر ختم ہو جائے گا برداشت کا، تو غوری صاحب ایک جملہ لکھتے ہیں، افراد ہجوم کی شکل میں عدالت کے بجائے سڑکوں پر خود فیصلہ کرنا شروع کر دیں. یہ بہت آسان لفظوں میں کتنی تلخ حقیقت کو بیان کر دیا ہے. میں نے یہ کہا تھا کہ بہت سادہ لب و لہجہ ہے، لجاتے شرماتے گزر گئے ہیں رومانی پہلوؤں سے یہ، لیکن یہاں پر انہوں نے اپنی تیز چھری چلائی، بہت تیز، تلخ ہے نا. اور میں تو ایک اقتباس ضرور پڑھنا چاہتا ہوں، اور یہ سب پر صادق آتا ہے. کیا خوبصورت اقتباس ہے. انہوں نے وہ لکھا ہے کہ اقتباس پڑھیے، میں سناتا ہوں تو آپ سمجھ جائیں گے کہ ہم لوگ ہے نا صرف جنت میں اپنے لیے آرام اور عیش و عشرت سے، یاد رکھیں، پڑھیے ذرا غور سے پڑھیے، کتنا چبھتا ہوا جملہ ہے، کتنا چبھتا ہوا سوال ہے کہ ضرور پڑھوانا چاہیے. پڑھوانا چاہیے، میں لفظ استعمال کر رہا ہوں جو انہوں نے لکھا ہے کہ صرف جنت میں اپنے لیے آرام اور عیش و عشرت سے بھرپور زندگی کے لیے نمازیں پڑھتا ہے. جنت میں حوروں کے حصول کے لیے وہ ہر وہ کام کرتا ہے. اب یہ دیکھیے یہاں سے، جس میں چاہے انسانیت کی ہی تذلیل کیوں نہ ہو، اس کے نظر میں ہے کہ جنت اس کا حاصل کرنا ہے، وہ انسانیت کی تذلیل کر رہا ہے، وہ جنت میں جا ہی نہیں سکتا. یہ تضادات کے ساتھ غوری صاحب نے کیسے کرافٹ کیا اس جملے کا، میں تو حیرت میں ہوں. بہت خوبصورت جملہ. پھر آگے کہتے ہیں کہ چاہے وہ جس مقدس کتاب میں منع کی گئی، ہر مقدس کتاب میں انسانیت کے تذلیل کے لیے منع کیا گیا. یہ لکھتے ہیں میرا مطلب یہ ہے کہ جو کام دنیا میں منع ہے وہ مرنے کے بعد جنت میں حاصل کرنے کی لگن، انسانی اخلاقیات کی تمام سرحدوں کو پھلانگ کر آگے نکلنے کی دوڑ میں زندگی گزار. جناب یہ معمولی جملے نہیں ہیں، بہت آسان لفظ میں لکھے گئے ضرور یہ جملے ہیں، لیکن اس میں چبھتا ہوا طنز ہے. اور آج کی زندگی کی حقیقت ہے کہ ہم جنت کے حصول میں وہ سب کرتے ہیں جو منع کیا گیا ہے کہ یہ کرو گے تو جنت میں نہیں جاؤ گے، لیکن انہیں پڑھا دیا گیا کہ یہی کرو گے تو جنت. میں اس کی تشریح کرتا چلوں. اچھا جناب، ایک جگہ انہوں نے بہت خوبصورت جملہ لکھا، کیا بلیغ شعر، کہ میں اقتباس نہیں پڑھ رہا ہوں، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہندوستان اور پاکستان جب انگریزوں کا غلام، غیر منقسم ہندوستان، تو ہندو بھی، سکھ بھی، عیسائی بھی، کرسچن بھی، سب ایک ساتھ مل کر کے ان کے خلاف نعرہ لگا رہے تھے. یہ راتوں رات کیا ہو گیا کہ ہندوستان اور پاکستان کا بٹوارا ہوا تو وہی لوگ جو ساتھ میں جھنڈا لے کے چلنے والے تھے ایک دوسرے کے جانی دشمن کیسے بن گئے؟ یہ انہوں نے سوال قائم کیا. یہ سوال انہوں نے ہم سے اور آپ سے نہیں کیا، یہ پوری اس نسل سے کیا ہے جن سے غلطیاں ہوئی. آنے والے ہر اس نسل کے لیے یہ سوال چھوڑ دیا ہے کہ آپ کو غور کرنا ہے کہ کیا قوت کو، کیا اس بھائی چارے کو نہیں رہ سکتے. راتوں رات کیا ہو گیا. تو میں تو یہ کہوں گا کہ یہ گمشدہ لوگ میں صرف گمشدہ لوگوں کی بات نہیں ہے، بڑے بڑے کینوس میں بہت ساری باتیں کہہ دی ہیں، بڑے مسائل ہیں، بڑے کرب ہیں. تو میں تو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور میں چاہتا ہوں کہ کبھی ایسا موقع ملے کہ لاک ڈاؤن ختم ہو تو ہندوستان میں آپ سب لوگوں کو بلاؤں اور ہندوستان میں اس ناول پر گفتگو کی جائے اور باضابطہ اس پر ڈسکشن ہو. انشاءاللہ وہ دن آئے گا، ضرور آئے گا. تو میں بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ نے باتیں بہت کہنے کی ہیں، لیکن مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور اس لیے مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ تجربہ آپ نے اپنی آنکھوں سے جو دیکھا اسے ضائع نہیں ہونے دیا. جو کچھ دیکھا اسے سمجھنے کی کوشش اور اسے محفوظ کر دیا ہمیشہ کے لیے.
یہ ناول رہے گا, ہم لوگ رہیں نہ رہیں, اور آنے والی نسلیں اس ناول میں اس عہد کے کرب کی تاریخ کو اس آئینے میں اپنے چہرے, اپنے اسلاف کے چہرے کو دیکھ سکتے. بہت شکریہ. بہت بہت شکریہ پروفیسر صاحب, بہت خوبصورت باتیں, نئے پہلو, نئے زاویے آپ سامنے لے کے آئے, آپ کا بہت شکریہ. ہم گمشدہ لوگ کے حوالے سے ہمارے آج کے آخری مہمان نہایت قابل احترام, میری مراد جناب نصر ملک, آپ کوپن ہیگن ڈنمارک سے آپ کا تعلق ہے. آپ شاعر ہیں, ادیب ہیں, مترجم ہیں, صحافی ہیں, محقق ہیں, دانشور ہیں. ایک بہت بڑا کام آپ کی ذات سے وابستہ. آپ نے ڈینش اردو لغت جو ہے وہ ترتیب دی ہے, اس کے خالق ہیں آپ. ایک ڈیجیٹل اردو رسالہ شائع کرتے ہیں, بہت سی کتابوں کے مصنف ہیں, اور ڈینش زبان میں اردو میں 2 کتابیں بھی انہوں نے ترجمہ کی ہیں. تو میں زیادہ وقت ضائع نہیں کرتا, اور میں گزارش کروں گا جناب نصر ملک سے کہ وہ اس حوالے سے, آج کے موضوع کے حوالے سے اپنے خیالات سے نوازیں. جی سر. بہت نوازش جناب واعظ صاحب, بڑا مشکور ہوں کہ آج اس محفل میں شامل ہو رہا ہوں. ہر چند کے میری کچھ دشواریاں تھیں, لیکن سب پر سے پشت ڈال کر حاضر ہوں, اس لیے کہ غوری صاحب کا حکم ہے, اور خواجہ صاحب کی صحبت سے مستفید ہونا تو میرا مقدر ہے. خواجہ محمد اکرام الدین صاحب کے اس تجزیے کے بعد اس ناول پر کچھ کہنا میرے لیے بہت مشکل ہے. سچی بات ہے, جو کچھ انہوں نے کہا ہے وہ اتنا مصمم, مدلل اور مفصل ہے, اور اتنا جامع ہے کہ وہ تہہ در تہہ اس ناول کی یوں تشریح کرتے رہے ہیں کہ لفظ بلفظ ہر چیز ذہن میں دوبارہ آنے لگی جو اس ناول میں پڑھی ہے. ہم گمشدہ لوگ ایک ایسے ناول نگار کا ناول ہے جو اٹلی میں موجود ہے. ہم سبھی جانتے ہیں جناب غوری صاحب کو, جیمفے غوری صاحب کو. اور میرے لیے تعجب کی بات آج یہ ہے کہ اٹلی ہی وہ ملک ہے جسے علامہ اقبال نے رومت الکبریٰ کے نام سے یاد کی. اور اٹلی وہ ملک ہے جہاں سے اردو زبان, جسے اس زمانے میں سب سے پہلے ہندوستانی کہا جاتا تھا, اس کی گرامر کی پہلی کتاب وہ ہے. کم و بیش 150 سال کے بعد چراغ سے جو چراغ چلا ہے, اس نے ہم گمشدہ لوگوں کی نشاندہی کر دی ہے. ہم اپنے آپ کو پہچاننے لگے ہیں کہ ہم گم تو تھے, لیکن ہم ظاہر بھی ہو رہے ہیں. اور یہ سارا کام جو ہے یہ ساؤتھ ایشین رائٹرز ایسوسی ایشن سموا کے تعاون سے جو ہوا ہے, یہ ثابت کرتا ہے کہ کم و بیش 150 برس پہلے اٹلی میں اردو کی شمع جو جلائی گئی تھی, اس میں آج بھی غوری صاحب مسلسل تیل ڈال رہے ہیں تاکہ وہ روشن ہو. بہت اچھی. اور ایک اور احسان ہے کہ یہ دونوں کام ہمارے اقلیت کی برادری کے احباب کر رہے تھے اور کر رہے ہیں. وہ اقلیتی برادری جس کا ذکر اگر ہم گمشدہ لوگ کے اوراق میں تلاش کریں تو ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں ہے کہ وہ کون ہیں. وہ لوگ ہیں جن کو ایک مخصوص ملک کے آئین میں تمام اختیارات سے محروم کر دیا گیا. ان کو بظاہر مساوی حقوق دیے گئے, لیکن ان کے دست و بازو کاٹ دیے گئے. اور جیسا کہ غوری صاحب نے اپنے ایک جملے میں ذکر کیا ہے, اور جناب خواجہ محمد اکرام الدین صاحب نے اس کی تھوڑی سی تشریح بھی کی ہے, اور بڑے خوبصورت انداز میں, کہ اب فیصلے عدالتوں کی بجائے سڑکوں پر ہونے لگے ہیں. وہ جج نہیں, وہ ہجوم کرتے ہیں, اور یہ ایک المیہ ہے. لیکن اب ہم اگر اس پر بات کریں کہ جیسا کہ ہمارے فاضل دوستوں نے یہاں پر اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ ہجرت کے موضوع پر یہ ناول
जिसे हम गुमशुदा लोग का नाम दिया गया है, ये मैं समझता हूँ कि इसके लिखने का जुनून उन्होंने अपनी एक किताब सितारा नदी और मैं में भी किया है। शायद ये उन दिनों की बात है जब ये अपनी ये किताब जिसका मैंने जिक्र किया है, सितारा नदी और मैं, जब ये तख्लीक कर रहे हों, तो उन दिनों इस नावल का जो कैनवस है वो भी उनके जहन में आ रहा हो। वो लिखते हैं, कोट, अपनी हिजरत के इसबाब बयान करते हुए सितारा नदी और मैं में जनाब जीम फेगौरी साहब यूं लिखते हैं कि आपने मुल्क में मेरी जिंदगी के खत्म होने के खौफ की सूरत में मुसलसल मुझे दीमक की तरह चाटने लगी, और वो मजहब के साथ तशद्दुद के बढ़ते हुए रुझान की सूरत और इसके साथ पाकिस्तानी मुआशरे की पेचीदगी और नाहमवारियों की जगह की वजह से मुझे वतन को खैरबाद कहना पड़ा और इटली को अपना मस्कन बनाना पड़ा। और यही कुछ और इसी से मिलती जुलती सूरत हाल नरमल सिंह और मौलवी शहाबुद्दीन के मकालमे में हमें दिखाई देती है। और ये एक ऐसा मौजू है कि नावल का कारी जब कहानी दर कहानी और कहानी के मुख्तलिफ किरदारों से उनके आबा और उनकी मौजूदा नस्ल और उनकी आने वाली नस्लें जो छोटे छोटे बच्चों की सूरत में उनके गिर्द मौजूद होती हैं, उनकी मुतल्लिक सुनता है, तो वो अपने खो जाने का कहीं ना कहीं सुराग जरूर पा लेता है। खास तौर पर मगरब में रहने वाले हम तारकीन वतन, और फिर हम अपने इर्द गिर्द लोगों को देखना शुरू कर देते हैं। मसलन बड़े खूबसूरत अंदाज है हिजरत के वाकयात को बयान करने उनका कर भी हुआ है। किसी ने कहा कि आदम और हवा का, और वो सदा इकबाल ने बड़े खूबसूरत अल्फाज में यूं बयान किया है कि बागे बहश्त से मुझे हुक्म सफर दिया था क्यों, कारे जहां दराज है अब मेरा इंतजार कर। तो वहां तो सफर हुक्म दिया गया था, हुक्म सफर दिया गया था। उन्होंने खुद हिजरत नहीं की, हिजरत उन लोगों ने की, जैसा कि ख्वाजा साहब ने कहा कि जो सगे आवारा बने 10 शहर शहर घूम रहे हैं। बड़ी खूबसूरत शेर आपने कोट किया इफ्तिखार आरफ का जी। और इसी तरह वो भी है कि गुर्बत हमको रास ना आई और वतन भी छूट गया, हम सभी ये हैं। मैं अपने पूरे वसूख के साथ ये बात कह सकता हूँ कि इस मौजू पर जिसे आपने जनाब जीम फेगौरी साहब ने हम गुमशुदा लोग का उन्वान दिया है, ये उन अहबाब के अपने आबाई वतन के मुआशरों की कहानी है, और कहानी के किरदार एक दूसरे से यूं मिलते हैं कि तअस्सुबात की वो कमीजें और वो पतलूनें और वो अजमे और वो पगड़ियां जो अपने अपने देश में पहनकर एक दूसरे के खिलाफ उठ खड़े होते थे, वो उनको यूरोप में बिल्कुल भूल जाते हैं। इस तरह भूल जाते हैं कि एक शराब पीने वाला एक मौलवी के सामने बैठा हुआ है, एक दूसरे दीन का आदमी एक दूसरे धर्म का मानने वाला दूसरे के साथ बैठा हुआ है। बिल्कुल ख्वाजा इकरामुद्दीन साहब ने और जनाब इमरान अली साहब ने बड़ी खूबसूरत और कमाल बात की कि इन सब करैक्टर जितने भी हों, मौलवी निजामुद्दीन हो, डेविड सलीम हो, दिलबर जई हो, जाहिर रई हो, कर्नल नरमल सिंह हो, शहाबुद्दीन हो, ये कुछ भी हो, इनके दरमियान मजहब मसलक कोई दीवार नहीं वतन की तरह चाट रही है। और फिर वही बात कि अब फैसले सड़कों पर होने लगे। अब आईन में आपको दूसरे दर्जे का शहरी भी तस्वर नहीं किया जाता आईन मुमलकत में। ये भी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि कई बातें, लेकिन उनकी खटास और मिठास
कारी यूं महसूस करता है कि वो चिटखारे लेकर उसे दोबारा पढ़ के आगे बढ़ना चाहता है, तो जायका तो उसमें मौजूद है। यहाँ कई मिसालें दी जा सकती हैं। वक्त का ख्याल रखना बड़ा जरूरी है। तहरीर में, अपनी तहरीर में दिए हैं, ये कारी की सोचो फिक्र को उस रुख की तरफ ले जाते हैं कि जो उसे इंसानियत की राह दिखाए। ये नहीं कि वो यहाँ भी, यूरोप में भी, या उन ममालिक में जिनका जिक्र वो करते हैं, जहाँ के करैक्टर हैं, कोई अपने आबा को याद कर रहा है, कोई घर में इटली का तालीम याफ्ता होते हुए उर्दू की किताबें रखता है, पंजाबी की किताबें रखता है, और हर दीन मजहब की किताबें वो पढ़ता है। क्यों पढ़ता है? इसलिए नहीं कि वो इन किताबों से कुछ ऐसा मवाद हासिल कर सके कि वो अपने मुतहारब को कत्ल कर सके, अपने मुतहारब पर कोई ऐसा फतवा दे सके जो उसकी जिंदगी मफलूज करके रखे। नहीं, वो इल्म दानिश हासिल करने के लिए करते हैं, और वही इल्म दानिश वो खाने की मेज पर हो या ड्राइंग रूम में बैठे हो, उस पर वो गुफ्तगू करते हैं। और इस तरह आपस में यूं मिलजुल कर रहते हैं कि वो एक ही खानदान के फर्द होते हैं। बड़ी खूबसूरत बात कही गई कि जब आजादी के लिए जद्दोजहद करने में कोई दीन धर्म शामिल नहीं था और सब लोग एक ही नारा लगा रहे थे कि हमें स्वराज चाहिए, रातों रात क्या हो गया? क्यों बढ़ गए ये लोग दीन धर्म के मसलकों में, जात पात में, बरादरियों में, लसानी फसादात में, मजहबी फसादात में? ये सब ऐसे सवाल हैं जो महज इस नावल में सवाल ही, और वो जवाबात इतने तलख भी नहीं कि हलक से नीचे ना उतर सके। हाँ, मुश्किल इसलिए है कि उन्हें अपनाना बहुत जरूरी है। ख्वाजा साहब ने दो तहजीबों की बात करते हुए कहा कि हमारा अलमिया, यानी हम मगरब में रहने वाले जो हैं, हमारा अलमिया ये है कि हम अपने पुराने, हमने कोट और पतलून तो पहन लिया, लेकिन इस समाज में जम होने की कोशिशों के बावजूद हम अभी तक अपने अपने सूटकेस में वो ज़्यादा राह जो साथ लाए थे वो बंद पड़ा है, और जो ही उसको निकालने की कोशिश करते हैं हम फिर वापस उसी देश में लौट जाते हैं। मेरे एक दोस्त हैं, कभी कभी वो प्यार में आकर कहते हैं कि यार मैं रहता तो यहाँ हूँ डेनमार्क में, लेकिन मैं सोता पाकिस्तान में हूँ। क्या मैंने कहा अच्छी बात है, जिस दिन नींद से बेदार हो जाओगे फिर वापस नहीं जाओगे। और ये हाल हमारा है जी इस वक्त। अगर हम खुलकर बात करें तो हमारा अलमिया, जिस तरह जनाब गौरी साहब के किरदार एक दूसरे से बात करते हुए इजहार करते हैं, वो सिर्फ उन किरदारों तक ही महदूद है। समाजियात, इक्तिसादियात और इन तमाम चीज़ों का मरकब जो है, बेहतर जिंदगी की ख्वाहिश कि मैं भी जीऊं और दूसरों को जीने दूं, ये चीज़ बड़ी नुमाया होती है। खास तौर पर वो अहबाब इनके किरदारों में जिन्होंने मुकामी ख्वातीन से शादियां की हैं, फिर उनके बच्चों और बच्चियों की शादियों का मामला है। ये ऐसी हकीकतें हैं, मैंने तलख नहीं कहूँगा क्योंकि ये हकीकतें हैं। बाज लोग इन्हें तलख कहकर पहलू बचा जाते हैं, नहीं, ये हकीकतें हैं कि आज, मुझे माफ कीजिएगा कि मेरे एक और दोस्त एक मर्तबा बड़े शौक में थे, बड़े खुशनुमा माहौल में बैठे हुए, उन्होंने ऐसी बात कर दी कि हम खामोश हो गए। कहने लगे कि आप नहीं जानते, हमने इन गोरों की नस्लें बदल दी हैं।
तो किसी ने सवाल किया जी कैसे? कहने लगे कि हम इनकी लड़की से शादी कर रहे हैं। तो वहीं कोने से एक नौजवान जो था वो बोल पड़ा, उसने कहा जी आपने तो अफसाइश नस्ल की, नस्लें तो अब आपकी बदल गई हैं। तो ख्वाजा साहब की बात की तरफ मैं आऊंगा कि इस समाज में हम जम होने के बावजूद जम नहीं हो पा रहे और कोशिश कर रहे हैं कि हमारी तहजीब व तमद्दन, हमारी सकाफत किसी न किसी तरह, हमारी जुबान किसी न किसी तरह चलती रहे। और यही वो चीज़ है जो जनाब जनाब गौरी साहब के नावल में जगह जगह आया होती है। और वो लोग, वो किरदार जो 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 करते हैं गुफ्तगू, उसका अंदाज और उसका रुख उधर ही पड़ता है कि हम किस तरह उन चीज़ों को बचा लें जो अभी तक ज़ादे राह के तौर पर हम साथ लाए थे और हमारे बक्सों में, हमारे सूट केसों में और हमारे कोट की अंदरूनी जेबों में मौजूद हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि इस नावल का कारी समाज में जहां वो देखता है कि दूसरे लोग किस तरह जिंदगी बसर कर रहे हैं, किस तरह वो अपने दरमियान इतने ज़ाहिरी तफर्रकात होने के बावजूद मिल बैठते हैं, खुशी खुशी एक दूसरे को गले लगाते हैं, तो वो अपने होने का एहसास भी पाने लगता है और उसके दिल में भी ये ख्वाहिश पैदा हो सकती है, होगी, कि हम क्यों एक दूसरे के साथ मिलकर एक टेबल पर नहीं बैठ सकते? क्यों जरूरी है कि हमें ये बताया जाए कि हम कौन हैं? तुम ये हो, तुम ये हो, तुम ये हो। जितनी मसाजिद आज यूरोप में बन रही हैं, आज़ाद हैं। गौरी साहब आपको सलाम पेश करता हूँ। एक जुमला है आपका जिसकी तशरीह कुछ यूं की जा सकती है कि यहाँ बाज़-औक़ात ना कुछ शिया होता है, ना सुन्नी होता है, ना वहाबी होता है। आप यकीन नहीं मानेंगे कि मेरे बेहतरीन दोस्तों में पाकिस्तान की उन अक़लियतों के दोस्त हैं जिनके साथ पाकिस्तान में हाथ नहीं मिलाया जाता, और अगर आप उनको अस्सलाम वालेकुम कहें और वो वालेकुम अस्सलाम कहें तो 6 महीने की आईनी सजा है कैद की। इससे बड़ा सितम और क्या होगा कि महज आपने अस्सलाम वालेकुम कह दिया। अच्छा, तो गुमशुदा लोग की तरफ आते हुए मैं ये कहूँगा कि बाइबल में 12 कबीलों के गुम होने का है। आपने जिन कबाइल की निशानदही की है की, वो भी उन्हीं कबाइल के बिछड़े हुए लोग हैं। वाह वाह। तो मैं अपनी गुफ्तगू को मुख्तसर करते हुए और आपको इस किताब की इशाअत पर मुबारकबाद देते हुए आप ही के अल्फाज में यूं अर्ज करना चाहूँगा, थोड़ी तरमीम के साथ, कि ये कहानियाँ जो आपके किरदार हमें सुनाते हैं और जिस तरह वो अपने गुम होने पर, अपनी बेबसी पर इजहार ख्याल करते हुए नवीद सुबह भी देते हैं, वो ये है कि ये नावल अंधेरे में रोशनी की बिखरती हुई एक किरण के बराबर है। ऐसी किरण जो स्याह रात को रोशनी में बदल देगी और बदन खाक होते रहेंगे, फूल उगते रहेंगे, सूरज, चांद, सितारे और जिंदा लोग इन्हें देखते रहेंगे और यकीनन वो वही लोग होंगे जो इन गुमशुदा लोगों की नस्ल से पैदा हुए होंगे। मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ। क्षमा कराची के लिए माफी चाहता हूँ। बहुत खूबसूरत गुफ्तगू की। वाह वाह वाह, बहुत जी बहुत बहुत मजा आया सर। जनाब नसर मलिक साहब, अब प्रोग्राम के खात्मे की तरफ जाने से पहले मैं साहिब किताब जनाब जीमफे गौरी साहब से गुजारिश करूंगा कि वो सारे प्रोग्राम के हवाले से और अगर कुछ और भी वो फरमाना चाहें तो जनाब गौरी साहब।
नहीं साहब, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मैं कहना चाहता हूँ कि नावल ने मुझे लिखा है, मैंने नावल नहीं लिखा। वाह वाह वाह। मसलन इस में जो किरदार और जो तहें बरामद की प्रोफेसर साहब ने, नसर मलिक साहब ने, आसिफ जॉर्ज ने, अली इमरान ने, बहुत खूबसूरत तरीके से वो उन्होंने इसकी परतें जो है वो निकाली हैं, और बहुत से चीज़ें जो जिनकी तह तक मैं कभी नहीं था पहुंच सकता, वो आज मैंने इन हजरात से सुन ली है। मैं बस आखिर में यही कहूँगा कि आप सबका बहुत शुक्रिया कि आपने जो अल्फाज और जो तबसरे किए, जो इसके बारे में बातें की, वो मेरे लिए तक़वियत का बाइस है। मुझे लगता है कि मुझे और भी लिखना पड़ेगा, लिखना चाहिए, क्योंकि आपकी बातें और आपने जो मतलब और चीज़ें बीच में से निकाली हैं, वो मैंने कभी सोच के नहीं थी लिखी। ये आज से तकरीबन 18 साल पहले मैंने ये सोचा था नावल का, 2000 में। तो इसको मैंने मुख्तसर लिख के ड्राफ्ट कर के तो छोड़ दिया, फिर माशी मुश्किलात में पड़ा और फैमिली मैटर ये वो चलते रहे। तो फिर 2018 में मैंने इसको फिर निकाला और फिर इसको मैंने क्राफ्ट करना शुरू कर दिया, लिखना शुरू कर दिया, और फिर 2019 को शाया हुआ। अब मुझे लगता है कि आप दोस्तों की हौसला अफजाई और साथ मुझे लगता है कि और लिखने पर मजबूर करेगा। बहुत आपकी मोहब्बतों का बहुत बहुत शुक्रिया। ऑब्जर्वर बैठी हुई हैं, साइदा खान, आसिफ जॉर्ज, प्रोफेसर साहब, बहुत ही मोहब्बत करने वाले और बहुत ही काबिल एहतराम, बहुत ही उम्दा शख्स, इंसान। और मलिक नसर तो सब भी जानते हैं कि वो एक मोहब्बत का समुंदर है, उससे भी बड़े हैं। आसिफ जॉर्ज मेरे लिए बहुत काबिल एहतराम है, क्योंकि ये इन लोगों को मैंने पढ़ के तो लिखना सीखा, क्योंकि उस वक्त के जो बहुत मशहूर अदबी मजल्ले थे, मसलन नसीब और नकूश और फनून, उनमें ये उस वक्त इनके अफसाने छपते थे। और नईम साहब तो मेरे जिगरी दोस्त हैं, और एक जगह लंगोटिए सियालकोट के। तो बहुत शुक्रिया आप सब की मोहब्बतों का। मैं बस शुक्रिया के सिवा और कुछ नहीं कर सकता, और उम्मीद करता हूँ कि हम लोग या तो इटली नेक्स्ट ईयर मिलेंगे या इंडिया, जैसे जरूर साहब ने कहा है। बहुत जल्द बहुत इंशाल्लाह। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा जी, हाफिज। नईम साहब। जी सर, आखिर में गौरी साहब आपने कुछ और तो नहीं कहना? नहीं, बस बहुत शुक्रिया। हाँ जी, बहुत आखिर में इस खूबसूरत किताब के हवाले से और साकवा समवा ने जो ये एजाज बख्श है कि इस किताब पे बात की जाए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं आखिर में जनाब नसर मलिक साहब, प्रोफेसर ख्वाजा मोहम्मद इकरामुद्दीन, महबूब इलाही भट्ट साहब, आसिफ इमरान साहब और अली इमरान साहब, सबका तहे दिल से मशकूर हूँ। और अब साकवा समवा चैनल और नईम वॉइस को इजाजत दीजिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़।